لبیک یا حسین لبیک یا حسین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و مطہر قلوبنا مولانا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین من الآن الى یوم الدین. اما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. صلوات. شیعہ عقائد قرآن کی روشنی میں یہ ہمارا موضوع تھا اس عشرہ مجالس کا، اور ظاہر ہے کہ یہ آخری چند مجلسیں رہ گئی ہیں جن میں ہمیں جو موضوعات رہ گئے ہیں انہیں کور کرنا ہے اور اس کی کوشش کی جائے گی. البتہ اس بات کا اعتراف ہے کہ ہم کسی طرح بھی ان تمام موضوعات کو کور نہیں کر سکتے جن کا تعلق ہمارے معتقدات سے ہے اور وہ باتیں جن پر اعتراض کیا جاتا ہے. ہم نے کوشش کی کہ وہ بنیادی اور بیسک چیزیں آپ کے سامنے عقل و منطق اور وحی الہی جو کہ قرآن اور سنت پیغمبر ہے اس کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کریں، اور صرف وہ باتیں پیش کریں جو نان کنٹروورشل ہیں، جس میں کسی کو یہ اعتراض نہ ہو کہ نہیں آپ نے تو یہ روایت پیش کی، یہ تو ہماری کتاب میں نہیں ہے، ہم تو اس کو نہیں مانتے. اس طرح کی کوئی بات ہم نے نہیں کی ہے. ہم نے صرف وہ باتیں، اور وہ بھی نہ صرف سب کی کتابوں میں ہیں بلکہ معتبر روایات اور احادیث جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور عقلی کیلکولیشنز، منطقی ڈسکشن کی بنیاد پر ہم نے ابھی تک اپنے معروضات آپ کی خدمت میں پیش کیے. ہم نے عرض کیا کہ عقل بنیاد ہے ہر عقیدے کے لیے، ہر بات سمجھنے کے لیے. عقل سے آپ کسی طرح بھی جدا نہیں ہو سکتے. نمبر 2 توحید، اور توحید کے تعلق سے جو بھی باریکیاں ہیں ان کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. نمبر 3 پھر رسالت کا مسئلہ آتا ہے اور نبوت کا، اور مقام نبوت کیا ہے، وہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے توحید کی طرح، توحید و رسالت. پھر ہم نے عرض کیا کہ رسالت ہی کا تسلسل مسئلہ امامت و ولایت ہے. پیغمبر کے بعد پیغمبر کی جگہ کون بیٹھے، کون ہو، کون رہبر ہے، اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے. یعنی ہم نہیں ہیں یہ طے کرنے والے کہ رہبری اور قیادت کا حق کس کا ہے، اس لیے کہ ہم خلیفۃ المسلمین کی تلاش میں نہیں ہیں، ہم خلیفہ رسول کی تلاش میں ہیں. اگر مسلمان اپنا رہبر بنانا چاہیں تو بنائیں، ہم سے کیا مطلب، لیکن اگر وہ بنائیں گے تو میں عرض کر چکا ہوں پھر ان کو اعتراض کا حق حاصل نہیں ہے اگر کوئی اور کسی اور کو مان لے. آپ ان کو مان رہے ہیں، آپ نے بنایا، لیکن اگر خدا بنائے تو اس میں چوائس نہیں رہتی ہے. ہمارا آرگومنٹ یہ ہے کہ ہم جو بھی مانتے ہیں اپنی طرف سے نہیں ہے، کوئی بات بھی
ہر بات قرآن سے اور سنت سے ثابت ہے، اور قرآن اور سنت کے ساتھ ساتھ عقل سے بھی ثابت ہے. عقل بھی اس کو قبول کرتی ہے، کامن سینس بھی اس کی تائید کرتا ہے. ایزیلی کوئی بچہ بھی اس کو سمجھ سکتا ہے کہ ہاں اٹ میک سینس. تو میں نے عرض کیا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جھگڑا جو تھا پیغمبر ختم کر سکتے تھے اگر وہ صاف صاف کہہ دیتے. تو میں نے 2-3 مجالس میں آپ کے سامنے عرض کیا کہ پیغمبر نے اتنا صاف کہا ہے کہ کوئی اور ہوتا تو اتنا صاف کہہ بھی نہیں سکتا تھا، اور کسی موضوع کو اتنے کلیئر اور اتنی تاکید کے ساتھ بیان بھی نہیں کیا گیا. نہ قرآن میں کسی موضوع پر اتنی تاکید کی گئی ہے، نہ پیغمبر اسلام نے کسی موضوع پر اتنی تاکید کی ہے، اور نہ ہی ہسٹری میں ہم کو کوئی ایسا موضوع ملتا ہے جس پر اس سے زیادہ تاکید کی گئی. اس کے بعد یہ کہنا بتا دیتے، دکھا دیتے، سمجھا دیتے. ان سب کے جوابات ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے. پیغمبر نے بتایا، کہا یہ لفظ استعمال کرتے، وہ استعمال کر دیا. چلو بتاؤ کون سا لفظ؟ کہہ دیتے خلیفہ ہیں، کہہ دیا خلیفہ ہیں. تو کل کی مجلس میں نے عرض کیا کہ ایک ایسے موقع پر انہوں نے کہا کہ علی میرا خلیفہ ہے جب نہیں کا، جو اس موقع پر اس پوزیشن پر جو شخص ہو وہ نہیں کہہ سکتا، جو ابھی اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے پہلی بار بحیثیت رسول. اسے پہلے ان کو منوانا ہے کہ میں رسول ہوں. کہا نہیں، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ تم مجھ کو رسول مانو نہ مانو، میں تم کو پورا پیکج دوں گا ایک ساتھ. توحید کو بھی تم کو ماننا ہے، رسالت کو بھی ماننا ہے، اور یہ علی میرا تمہارے لیے خلیفہ ہے. وسیع کا لفظ بھی استعمال کیا، اخی کا لفظ بھی استعمال کیا، خلیفہ کا لفظ بھی استعمال کیا، اور درمیان میں ولی کا لفظ بھی استعمال کیا. کیا لفظ چاہیے؟ یعنی کون سا ایسا لفظ تم کہو کہ یہ کہہ دیتے؟ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، میں ذرا سننا چاہتا ہوں علماء سے، اپنے بھائیوں سے، کہ مجھ کو یہ بتائیں کہ وہ نہیں اگر یہ کہہ دیتے تو ہم سمجھتے ہیں کہ چلو ہم تلاش کرتے ہیں دیکھیں واقعی وہ نہیں کہا کیا انہوں نے. مگر جن جن الفاظ کا استعمال ضروری ہے یہ سمجھانے کے لیے کہ پیغمبر کے بعد علی خلیفہ بلا فصل رسول ہے، پیغمبر نے ہر وہ لفظ استعمال کر دیا، کوئی لفظ ایسا چھوڑا ہی نہیں. ایک بات ہو سکتی تھی رہ جاتی کہ بھئی یہ نہیں ہے، انہوں نے کہا تو صحیح، نام نہیں لیا، نام بھی لے لیا، جگہ جگہ بار بار نام بھی لیا. یہ کوئی کہہ سکتا تھا کہ چلو ذکر بھی کیا، یہ سارے الفاظ بھی استعمال کیے، نام بھی لے لیا، مگر بتائے نہیں کہ کون سے علی. ہو سکتا کسی اور علی کی بات ہو رہی ہو تو وہ دکھا بھی دیا، بتا بھی دیا، دکھا بھی دیا، الفاظ استعمال ہوئے. مجھے حیرت ہے کہ ان مسلمانوں کے پاس ایسا کون سا ایکسکیوز ہے جو خدا کے سامنے پیش کرنے والے ہیں کہ یا اللہ ہم نے علی کو اس لیے نہیں مانا تھا، اس لیے کہ بات کلیئر نہیں تھی. میں جو آیت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں سورہ انعام کی، روز اسی کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے. اللہ فرما رہا ہے وَهَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے. صراط مستقیم، یہ میرا صراط مستقیم ہے. قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ، یا اللہ صراط مستقیم کے تعلق سے بڑا اختلاف ہے مسلمانوں میں، کچھ کھل کے تو بیان کر دیتا، اشاروں کنایے میں تو بیان کرتا ہے قرآن کی باتیں، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی. خدا نے کہا خبردار مجھ سے ایسی بات مت کرنا. قد فصلنا الآیات، ہم نے اپنی آیتوں کو کھل کے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. تم ہی اگر نہ مانو تو اس میں ہماری خطا نہیں ہے، تمہاری ضد ہے اور خطا ہے. تم نہیں مانتے تو ہم کیا کریں؟ قد فصلنا الآیات، یا اللہ اگر تو نے کھل کے بیان کی ہیں تو یہ مسلمان کیوں نہیں مانتے؟ یہ قاری، یہ حافظ، یہ عالم، یہ مولوی، یہ ملا، یہ خطیب، یہ کیوں نہیں مانتے؟ تو آواز آئی قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، ہم نے آیتوں کو کھل کے بیان تو کیا ہے مگر ہر ایک اس سے فائدہ نہیں اٹھائے گا. صرف وہ قوم فائدہ اٹھائے گی، اس قوم کو پیغام پہنچے گا، وہ قوم یہ پیغام مانے گی قوم یذکرون، کہ جو اپنے عقل کا استعمال کر سکے. عقل ہی نہیں استعمال کرے گی تو اس کے لیے یہ آیتیں نہیں ہیں، ورنہ اللہ کی آیتیں پوری کائنات میں ہیں. یہ بتائیے تمام انسان کیوں نہیں مانتے؟ بتاؤ مسلمانوں،
اب ہم سے کہتے ہیں اگر ایسا آپ جو بات کہہ رہے ہیں صحیح ہے، یہ اتنی بڑی اکثریت کیوں نہیں مانتی؟ واہ سبحان اللہ، کیا دلیل ہے؟ بے خدا یہ کہہ رہا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم پروردگار فرما رہا ہم ان لوگوں کو، ان انسانوں کو اپنی آیتیں اس کائنات میں دکھائیں گے اتنی وضاحت کے ساتھ، اس کائنات میں ان کے نفس میں بھی، خود ان کے وجود میں ہماری نشانیاں ہوں گی، اور اس پوری کائنات میں وفی الآفاق فی انفسہم، اور پوری اس کائنات میں ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے. اس حد تک دکھاتے رہیں گے، اتنا دکھاتے رہیں گے حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان پر یہ ثابت ہو جائے کہ اللہ حق ہے. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اتنا دکھائیں گے، آیت اتنی تفصیل سے بتائیں گے، اتنا کھل کے دکھائیں گے کہ لوگوں پر ثابت ہو جائے کہ خدا حق ہے. یا اللہ ثابت تو نہیں ہوا. مسلمان تو آج بھی اقلیت میں ہیں، مسلمان تو اکثریت میں نہیں ہے دنیا میں. دوسرے لوگ جو تجھ کو نہیں مانتے وہ اکثریت میں ہیں، اور تو یہ کہہ رہا ہے کہ مان جائیں گے. کہاں میں کہہ رہا ہوں مان جائیں گے. کون مانیں گے؟ کہ جو اپنے عقل کا استعمال کریں گے. تو اگر اکثریت نہیں مان رہی ہے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ قرآن کا دعویٰ غلط ہے. اسی طرح قرآن نے امامت کے تعلق سے بھی کھل کے بیان کیا ہے، وضاحت کی ہے. اب یہ مت کہنا ہے کہ اگر وضاحت کی ہوتی تو سب کیوں نہیں مانتے، اگر اللہ نے توحید کی وضاحت کی ہوتی تو سب کیوں نہیں مانتے. جب سب نے نہیں مانا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے توحید کی وضاحت ہی نہیں کی قرآن میں. نہیں کی تو ہے، لوگ نہیں مان رہے ہیں، اکثریت نہیں مان رہی ہے. کیوں؟ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورِ، اللہ کی نعمتوں کو اپریشیٹ کرنے والے، شکر کرنے والے کم ہی ہیں. تو اب آئیے، اتنا سب کچھ بیان کرنے کے بعد اب پیغمبر نے کہا چلو میں ان کے سارے بہانے ختم کر دیتا ہوں. 23 سال کی تبلیغی زندگی میں پہلے جلسے سے تبلیغ کی جب فرسٹ گیدرنگ تھی اس دن سے لے کر کون سا دن تھا جو علی کے فضائل بیان نہیں کر رہے تھے. اتنے فضائل کہ دشمنوں نے دشمنی میں چھپائے، دوستوں نے خوف میں چھپائے، اس کے باوجود آج بھی اتنے ہیں کہ زمین و آسمان اس سے پر ہے. اور یہ میرا جملہ نہیں ہے، یہ اسکالرز کے جملہ ہے کہ آج بھی اتنے فضائل علی کے ہیں کہ خافقین زمین و آسمان پر ہیں، جس طرف دیکھو علی کے فضائل نظر آتے ہیں. اتنا چھپانے کے بعد اگر نہ چھپائے گئے ہوتے تو خدا جانے کیا ہوتا. لیکن اب نبی نے کہا دیکھو اب میں آخری زمانہ ہے 9 ہجری، اس میں اب مثال بھی دے دی، اس لیے کہ انسان مثال سے باتوں کو سمجھتا ہے اور بھولتا نہیں ہے. قرآن کا بھی یہ اسٹائل ہے کہ وہ مثال پیش کرتا ہے. تو مثال بھی دے دی کہ ان کی مثال مجھ سے ایسی ہے جیسے موسیٰ سے ہارون کو تھی. ان کی نسبت میری نسبت وہی ہے. اب ہارون کی نسبت دے دی گئی. اب کوئی کنفیوژن ابھی بھی رہ گیا؟ اچھا تو ٹھیک ہے، چلو حج پر آ جاؤ سب. یہ نبی کا پہلا اور آخری حج ہے. اب میں پوری غدیر تو نہیں پڑھ سکتا اس وقت، اشارہ ہی کر سکتا ہوں. پیغمبر اسلام نے آخری حج کے بعد، جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، حالانکہ پیغمبر کا پہلا بھی حج تھا اور آخری بھی تھا، 10 ہجری ہے، اور اس کے بعد فوراً ہی 2 مہینے کے بعد آپ کا وصال ہونے والا ہے. ابھی آخری زمانہ ہے. اب مجھے حیرت ہے، چلے میں ایک سوال کر رہا ہوں، اگر آپ میں سے کوئی سمجھا سکتے ٹھیک ہے. جو انٹرنیٹ پہ سن رہے ہیں میرے بھائی، میں اپنے مسلمان بھائیوں سے بات کر رہا ہوں اصل میں، اور یہ میری ناصحانہ گفتگو ہے، ہمدردی رکھتے ہوئے ان سے کہ ان تک بات پہنچتی نہیں ہے. خدا کرے کہ یہ بات ان تک پہنچ جائے.
پیغمبر اسلام نے ایک ایسے موقع پر یہ پیغام دیا، آخری زمانہ ہے، 2 مہینے کے بعد اس دنیا سے جانے والے ہیں، اتنا بڑا مجمع نہ اس سے پہلے کبھی ملا ہے پیغمبر کو آڈینس، اور اس کے بعد تو ملا ہی نہیں۔ سب سے بڑا مجمع ہسٹری کا، اس سب سے بڑے مجمع میں آخری پیغام دینا ہے، کس کو؟ آخری پیغمبر کو۔ توجہ، آخری پیغمبر کو آخری پیغام دینا ہے، یہی ایک اپورچونٹی ہے، تو اس میں وہ پیغام دینا ہے جو سب سے اہم ہے۔ عقل یہ کہتی ہے کہ ایسے موقع پر وقت کا استعمال کیا جائے اور سب سے اہم جو بھی پیغام ہو سکتا ہے خلاصہ زندگی کا، نہ صرف ان کا، آدم سے لے کر آج تک تمام انبیاء کی محنتوں کا خلاصہ پیش کر دینا ہے، اس لیے کہ اب اس دنیا سے جا رہے ہیں، تو اب اتنا اہم ایک پیغام پیغمبر کو پہنچانا ہے۔ لوگوں نے کہا یہ تو آپ خطابت کر رہے ہیں کہ بہت اہم ہے، ایسی کیا بات ہے؟ تو چلیں، آپ کو قرآن بہت پسند ہے نا، تو میں قرآن کی ایک آیت پڑھ دیتا ہوں اس چیلنج کے ساتھ کہ مجھ کو اس لہجے کی کوئی آیت پورے قرآن میں دکھاؤ جس میں خدا اپنے حبیب سے، اپنے پیارے نبی سے، جسے کبھی یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، مدثر، مزمل، سراج منیر، یاسین، طٰہٰ، ایسے خطاب سے پیار سے آواز دیتا ہے، اس سے یہ کہہ رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ، اے نبی پہنچا دو، تبلیغ کر دو۔ 23 سال کی زندگی گزر گئی تبلیغ کرتے کرتے، پورے قرآن میں کسی جگہ مجھے لفظ بلغ دکھا دو، دکھاؤ۔ کہاں ہیں علماء، کہاں ہیں اسکالرز، کہاں ہیں دعوے کرنے والے؟ آؤ نا میرے سامنے، مجھے دکھاؤ لفظ بلغ۔ میں چیلنج کرتا ہوں تمہیں، چلو، میں لفظ چیلنج عموماً استعمال نہیں کرتا، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ اتنی کھلی ہوئی حقائق کو اس کا انکار کر کے کہتے ہیں ہے ہی نہیں قرآن میں۔ یہ بالکل ایسے ہی کوئی سورج کا انکار کرے، سورج تو نکلا ہوا نہیں، ابھی نکلا ہوا ہے، اب تم اپنی اگر آنکھیں بند کر لو تو تم کو نظر کیسے آئے گا؟ سورج نکلا ہوا ہے ولایت کا قرآن میں۔ مجھے ان پر اعتراض نہیں ہے جو نابینا ہیں اور ان کو نظر نہیں آ رہا ہے، حافظ ہیں اور نابینا ہیں اور نظر نہیں آ رہا ہے، مجھے ان پہ اعتراض نہیں ہے، مجھے اعتراض ان نابینا لوگوں پر ہے جن کی عقل نابینا ہے، فکر نابینا ہے، جن کے پاس بصیرت نہیں ہے۔ میں بصارت کا مسئلہ یہاں نہیں، یہاں بصیرت کی ضرورت ہے، بصیرت سے وہ سورج تم کو ولایت کا نظر آئے گا قرآن مجید میں، جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اب تم نے کہا کہ بھئی اتنا اہم، سنو، لہجہ تو دیکھو قرآن کا، اے نبی پہنچا دو۔ پہلی بات تو یہ کہ یا اللہ ابھی تک کیا کر رہے تھے؟ پہنچا نہیں رہے تھے۔ بھئی بلغ تو بالکل شروع میں آنا چاہیے تھا نا، اور بلغ تو جو بلغ پہنچا دو۔ مبلغ کس کو کہتے ہیں؟ آج جس کو دیکھو جماعت بنا لی، تبلیغی جماعت۔ تبلیغی کیا مطلب؟ کب تبلیغ کرنے نکلے ہیں؟ تبلیغ کس بات کی تبلیغ؟ کا نماز کی۔ مجھے دکھا دو پورے قرآن میں کہیں اللہ نے اپنے نبی سے بھی کہا ہو کہ نماز کی تبلیغ کر دو۔ جو نبی نے نہیں کیا تم کرنے نکلے ہو، اسی کو تو بدعت کہتے ہیں۔ بس سمجھنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ وہ کرو تبلیغ جو قرآن نے کہا، بلغ، پہنچاؤ۔ ایک ہی جگہ پورے قرآن میں بلغ، تو اگر صرف ایک جگہ لفظ بلغ آیا ہو یہ زور دے کر کہ بلغ، تو کیا مسلمانوں کا فرض نہیں بنتا کہ وہ اس لفظ پہ غور کریں؟ کیا یہ جو اسکالرز خود کو اسکالرز کہتے ہیں، کہاں کے اسکالر ہو بھائی؟ تفسیروں کی تفسیریں لکھ دی گئی، کتابوں کی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، قرآن پر گفتگو ہو رہی ہے۔ ارے بھئی اس ایک لفظ پہ بات کرو نا، یہ ایک بار کیوں استعمال ہوا؟ جبکہ تبلیغ ہر شے ہے، جو کچھ پیغمبر نے پہنچایا وہ تبلیغ ہی ہے۔
پہلے دن سے انہوں نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ. وہ بھی تبلیغ ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک تبلیغ کا حصہ ہے، مگر اس کے لیے اللہ نے کیوں نہیں کہا یا رسول بلغ، اے نبی پہنچا دو لا الہ الا اللہ، پہنچا دو محمد رسول اللہ. آج 10 ہجری میں یہ آیت نازل ہو رہی ہے. پورا سورہ مائدہ 10 ہجری میں نازل ہوا ہے. آیت کا نمبر ہے، نشان ہے 67 نمبر کی آیت ہے. یا ایھا الرسول بلغ، اے ہمارے حبیب ہمارے رسول پہنچا دیں. بلغ کیا پہنچا دیں؟ ما انزل الیک من ربک، وہ پہنچا دیں جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہو چکا ہے. اچھا نازل کیا ہو چکا ہے؟ تو جو ابھی تک نازل ہو چکا نہیں پہنچایا تھا. آج آخر 2 مہینے رہ گئے ہیں آپ کو زندگی کے، صرف 2 مہینے باقی ہیں. اس وقت اتنی شدت سے خدا کہہ رہا ہے کہ پہنچا دو. ایسی کیا بات تھی؟ کیا نہیں پہنچایا جو اب خدا وہ بھی زور دے کے کہہ رہا ہے؟ ابھی کہاں زور آیا ہے، اب تو یہاں آئے گا. اب خدا یہ کہتا ہے مسلمانوں میں تم سے بات کر رہا ہوں، خدا کے لیے سمجھو اس سے پہلے کہ فرشتے تم سے قبر میں پوچھے اور پھر خدا تم سے قیامت میں پوچھے. ہمیں قتل کیا جا رہا ہے، ہمیں ذبح کیا جا رہا ہے، ہمیں مارا جا رہا ہے، ہمیں کافر کہا جا رہا ہے، ہمیں رافضی کہا جا رہا ہے. کس بات پر؟ کہ ہم قرآن کو مان رہے ہیں، کہ ہم اللہ کو مان رہے ہیں، کہ ہم رسول کو مانتے ہیں، کہ ہم صرف وہی مانتے ہیں جو نبی نے کہا. یہ ہمارا جرم ہے. سنو قرآن نے کتنا شدید لفظ استعمال کیا ہے. اس طرح کبھی اس لہجے میں خدا نے اپنے نبی سے بات کی ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. اپنے حبیب سے خدا ایسے بات کر رہا ہے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تم نے یہ نہیں کیا. کیا نہیں کیا؟ یہ تبلیغ جو میں تم سے کہہ رہا ہوں پہنچاؤ وہ جو تم پر نازل ہو چکا ہے. اگر تم نے یہ نہیں پہنچایا. اب آپ مفسرین کی تفسیر اٹھا کے دیکھیں، خدا جانے کہ کس طرح وہ ان حقائق کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. عجیب عجیب باتیں کی ہیں کہ یہ بات ان سے کی گئی تھی، یہ بات اہل کتاب سے کی جا رہی. اہل کتاب تھے ہی نہیں اس زمانے میں بھائی، تم کو پتہ بھی ہے. تھوڑے سے رہ گئے تھے، وہ بھی نجران سے آئے تھے مباہلہ کرنے کے لیے. تھوڑے سے نجران میں کہیں ہے ہی نہیں اہل کتاب. اور خدا نبی سے کہے کہ ان کو پہنچا دو، ان تک یہ بات پہنچا دو اور گھبرانا نہیں. کس سے گھبرائیں گے؟ جو ہے ہی نہیں. جو لوگ ہیں ہی نہیں ان سے کیا گھبرانا؟ گھبرانا ہوتا تو خیبر میں گھبراتے. اس وقت گھبراتے جب وہ موجود تھے اور طاقتور تھے. اس وقت اللہ کہتا ہم تم کو بچا لیں گے. یہاں خدا کہہ رہا پہنچا دو. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تم نے نہیں پہنچایا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو تم نے اللہ کا کوئی پیغام نہیں پہنچایا. پڑھو مسلمانوں، پڑھا نہیں نا؟ نہیں پڑھتے. ہم سے پوچھتے قرآن میں دکھاؤ. ہم تم کو قرآن میں دکھا رہے ہیں، پڑھ تو لو. پڑھو جا کر سورہ مائدہ. پورا سورہ مائدہ ولایت ہے. سورہ ولایت اس کو کہہ سکتے ہیں. شروع سے آخر تک ولایت پر بات کر رہا ہے یہ سورہ. میں نے پورا اس پر اشرا پڑھا ہے لاسٹ ایئر، جا کے اس کو سن لینا. لیکن میں یہاں پر صرف ایک آیت تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں. خدا کیوں کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا. کہا رک جاؤ ہم ذرا کتاب اٹھا کے دیکھتے ہیں. اٹھا لو کتاب، عالم سے بھی پوچھو، کتابی بھی اٹھاؤ، مگر سوال اپنی جگہ قائم رہے گا تم کو جو بھی جواب ملے. سوال یہ ہوگا کہ پہلی بات تو یہ کہ لفظ بلغ کہیں اور کیوں نہیں استعمال کیا. نمبر 2، ایسی کیا بات ہے کہ اگر یہ نہ پہنچائی تو گویا کوئی کار تبلیغ انجام ہی نہیں دیا. یعنی توحید بھی نہیں پہنچائی؟ جی نہیں. رسالت بھی نہیں؟ نہیں. نماز بھی نہیں؟ بالکل نہیں. حج و جہاد اور روزہ و زکات بھی نہیں؟ کہا کچھ بھی نہیں. کوئی دین کا کوئی حصہ پہنچایا ہی نہیں. اچھا ابھی میں یہ کہہ رہا تھا کہ تبلیغ تو پیغمبر کا ہر عمل تبلیغ ہے، مگر بلغ ایک جگہ استعمال ہوا ہے. تو کیا باقی سب اعمال تبلیغ نہیں ہے؟ میں کہوں گا ہیں. کیا دلیل ہے؟ اسی آیت میں دلیل ہے. دلیل کیا ہے؟ خدا فرما رہا ہے کہ پہنچاؤ، بلغ نے پہنچاؤ، تبلیغ کرو. اگر تم نے اس کی تبلیغ نہیں کی جو میں تم سے کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے تم نے کسی بات کی تبلیغ نہیں کی.
اگر کر دی اس کا منطقی نتیجہ کیا ہے؟ لاجیکل ریزلٹ اس کا کیا ہے کہ یعنی اگر تم نے یہ تبلیغ کر دی تو پھر تم نے اب تک جو کچھ بھی پہنچایا ہر ایک تبلیغ ہی ہے. اگر یہ نہیں پہنچایا تو کچھ بھی تبلیغ نہیں ہے. یعنی کسی بھی عمل کو تبلیغ نہیں کہہ سکتے تم. لیکن جیسے ہی تم یہ ولایت علی پہنچاؤ گے تو تمہارا ہر عمل تبلیغ بن جائے گا. توجہ. یعنی اب پیغمبر کے تمام اعمال شروع سے پہلے دن جو بات آواز اٹھائی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وہ بھی تبلیغ ہے. رسالت بھی تبلیغ. جتنے بھی احکام پہنچائے سب تبلیغ. شرط کیا ہے کہ علی کی ولایت بھی پہنچاؤ ساتھ میں, تب جا کر وہ ساری باتیں تبلیغ بنیں گی. اے مسلمانوں کیسی تمہاری تبلیغی جماعتیں ہیں جس میں شروع سے آخر تک کہیں علی کا ذکر ہی نہیں ہوتا. وہ تبلیغ کیسے؟ وہ کیسے کوئی مجلس, تقریر, سیمینار, خطبہ وہ کیسے تبلیغی ہو سکتا ہے جس میں علی کا ذکر ہی نہ ہو؟ اور دیکھو مسلمانوں, مولویوں, ملاؤ, اگر تم نے یہ نہیں پہنچایا علی کا پیغام تو تم نے کچھ نہیں پہنچایا. اما جب خدا اپنے نبی سے کہہ سکتا ہے کہ تم نے کچھ نہیں پہنچایا تو تمہاری حیثیت ہی کیا ہے؟ نہ صرف تم, اے مسلمانوں اگر تم نے اپنے ملاؤں سے یہ نہیں سنا تو تم نے کچھ بھی نہیں سنا. میں جلدی جلدی آگے بڑھوں. غالِ محترم اب بتاؤ مسلمانوں کیا پہنچایا؟ میں آپ سے بڑے اعتماد سے اس منبر سے کہہ رہا ہوں, اور ظاہر سی بات ہے کہ الحمدللہ الحمدللہ خدا کی تائید ہے, مولا کی مدد ہے. میں جانتا ہوں کہ الفاظ رہ جائیں گے, کٹ پیسٹ بھی آج کل بہت چل رہا ہے, اس لیے میں بہت محتاط ہونے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پتہ نہیں کہاں سے کلپ کاٹ کے کیا بات کہہ دی جائے. لیکن سنیں مسلمانوں, تم تک پیغام یہ پہنچانا ہے اپنے مسلمان بھائیوں کو, عوام کو, اپنے نوجوان مسلمانوں کو. ریسرچ کرو, جا کر دیکھو. اگر تم کو کہہ دیں یہ بات اصل میں یہ والی بات تھی جو کرسچن سے کہنی تھی, تو ان سے پوچھ لو کہ وہ تو تھے ہی نہیں. پوچھ لو ان سے, اپنے مولوی سے جو تم کو یہ سمجھا دے نا, ان سے پوچھا کہ تھے نہیں. پھر اللہ کو یہ لہجہ اختیار کرنے کا ضرورت تھی, سیدھا کہتے ہیں یہ بات کہہ دو. اگر تھے بھی 10, 5, 20, 25 کہیں تو ان سے کہہ دیتے. لیکن آخر میں یہ بات کیوں اللہ نے کہی؟ دیکھیں ہر وہ آیت جو اہل بیت کی فضیلت میں, اس کو یاد رکھیے گا, اس پہ کبھی پورا اشرا ہو سکتا ہے, لیکن اس وقت صرف ایک ہیڈنگ یاد رکھیے. اللہ نے اپنی قدرت سے کچھ ایسا نظام رکھا کہ اہل بیت کے تعلق سے جتنی بھی آیتیں ہیں قرآن میں, ان میں نام تو واقعی نہیں لیا. میں ابھی عرض کروں گا, اگر وقت مجھ کو ملا تو میں عرض کروں گا نام کیوں نہیں لیا. تو نام تو نہیں لیا ہے, لیکن آیت کا اسلوب, اس کا انداز, الفاظ کی سیٹنگ کچھ اس طرح کی ہے کہ اس کے علاوہ جو خدا چاہتا ہے بتانا, اس کے علاوہ آپ کسی اور طرف لے کے جا ہی نہیں سکتے. یہ آیت ہے یا ایھا الرسول, ایک لفظ, بلغ, 2, ما انزل الیک, جو تم پر نازل ہو چکا ہے. ارے سب کچھ نازل ہو چکا ہے, سب پہنچانا ہے کہ نہیں؟ کوئی ایک خاص چیز نازل ہو چکی ہے. ما انزل الیک من ربک, تمہارے رب کی طرف سے. ان لم تفعل, اگر نہیں کرو. کیوں نہیں کریں؟ نبی ہو کر نہیں کرے گا. یہ کیا بات ہے کہ اگر نہیں کریں؟ یہ تو کبھی اللہ نے کہا نہیں اگر نہیں کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا دیکھ رہا تھا کہ کوئی ایک ایسی بات پہنچانی ہے جس سے نبی پہنچانے میں جھجک رہے ہیں, خائف نہیں ہیں. اس لیے کہ خدا نے سورہ محمد میں یہ فرما دیا ہے, الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ. انبیاء کی تعریف ہو رہی ہے اس سورہ میں, اور نام بھی سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
کہ جو اللہ کی رسالت اور پیغام کو پہنچاتے ہیں یخشونہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں, کسی سے نہیں ڈرتے. تو جب نہیں ڈرتے تو یا اللہ اپنے نبی سے کیوں کہہ رہا اگر نہیں پہنچایا؟ یہ زور کیوں ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ کہ کوئی ایسی بات ہے کہ بڑی سے بڑی بات آج تک اس 23 سال میں پیغمبر پہنچا چکے ہیں, کہیں نہیں ڈرے, کہیں نہیں گھبرائے, کہیں نہیں, یہاں بھی نہیں گھبرا رہے ہیں, لیکن ایک جھجک ہے. جھجک سمجھے؟ یعنی یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر میں پہنچاؤں گا تو لوگ نہیں مانیں گے. یہ ان کو پتا ہے کہ اگر میں پہنچاؤں گا تو لوگ میری توہین پہ اتر آئیں گے, لوگ نہیں مانیں گے. ایسی کیا بات ہے؟ تو ایک صاحب نے مجھ سے ہی کہا, میرے ایک دوست نے دلی میں ایک بار, یہ ایسی کیا بات تھی؟ ہم نے کہا تم سوچو ایسی کیا بات تھی. کیا نماز پہنچانے سے پیغمبر کو کوئی خوف تھا؟ کیا روزہ, حالانکہ سب چیزیں پہنچ چکی تھی, لیکن اگر دوبارہ اس کی تاکہ پھر سے پہنچا دو تو کوئی خوف تھا کہ نہیں؟ آج دیکھ لو, اگر تمہیں سمجھنا ہے کہ وہ ایسی کیا چیز تھی, تم آج دیکھ لو آج مسلمانوں کو کیا پسند نہیں ہے. کون سا ایسا ذکر ہے جس سے ان کے چہرے اتر جاتے ہیں؟ ہر بات سن لیں گے ممبر سے, جیسے ہی علی کا ذکر آیا چہرے اتر گئے, چہرے بگڑ گئے. یہ کیوں ہوا؟ کہا اس لیے کہ یہ ذکر پسند نہیں ہے. اما آج 1400 سال کے بعد جب تمہیں ہماری زبان سے یہ ذکر پسند نہیں ہے تو ان کو نبی کی زبان سے کیسے پسند آ سکتا تھا؟ اس لیے نبی علم, اگر تم نے نہیں پہنچا, دیکھیں ہر لفظ پہ دیکھ لیجئے کہ یہ اشارہ دے رہا ہے کہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, اور علاوہ ولایت علی کی تبلیغ کے اور کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا. اس کے بعد علم تفعل فما بلغت, تم نے کوئی تبلیغ نہیں کی. آخری جو اس کی اینڈنگ ہے وہ تو خطرناک ہے, بہت خطرناک ہے. ہمارے خیال سے میں یہ سمجھتا ہوں شاید مسلمان اسی لیے اس کو بیان نہیں کرتے, شاید اس لیے بیان نہیں کرتے اور چھپاتے ہیں. کتنا چھپاؤ گے؟ اب آج میڈیا کا دور ہے, انفارمیشن کا زمانہ ہے, اور ہمارا بھی حق ہے جب تم ہمارے بزرگ شخصیتوں کی توہین کرو گے تو ہم تو تمہارے بزرگوں کی توہین نہیں کریں گے. ہم وہ اسٹریٹجی اپنائیں گے جو اس وقت ہم کر رہے ہیں, کہ ہم اپنے دفاع میں اپنے موقف کو کھل کے پیش کریں گے. حالانکہ ابھی ہم نے کھل کے پیش نہیں کیا ہے, مگر اتنا ضرور کر رہے ہیں کہ ہم براہ راست خطاب کر رہے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں سے. دیکھو آخری جو اس کی اینڈنگ ہے اس آیت کی کیا ہے؟ واللہ یعصمک من الناس, اللہ تم کو لوگوں کے شر سے بچائے گا. یہ آیت کب نازل ہوئی ہے؟ 10 ہجری میں, 10 ہجری 11 ہجری کی بالکل ابتدا میں, ربیع الاول میں, جو ہمارے مسلمان بھائی کہتے ہیں, اور ہمارے یہاں 28 صفر آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. ٹھیک ہے. اب ایک ایسے موقع پر خدا کہہ رہا ہے کہ تم کو خدا لوگوں سے بچائے گا. آیت کہاں نازل ہوئی ہے؟ غدیر میں. حج کر کے آ رہے ہیں, سب حاجی بھی ہیں, سب صحابی بھی ہیں, پورے جزیرۃ العرب میں اسلام پھیل چکا ہے, کوئی ایسا گروہ, کوئی ایسا قبیلہ نہیں رہ گیا ہے جس سے کوئی خطرہ اور خوف ہو. یا اللہ, یہ تو کس سے بچانا چاہ رہا ہے اپنے نبی کو؟ اگر بچانے کی بات ہوتی تو یہ آیت تو اس وقت نازل ہوتی جب اکیلا مشرکین کے درمیان کھڑے ہو کے کہہ رہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, لا الہ الا اللہ کہو تم فلاح پا جاؤ گے. اس وقت تو نے نہیں کہا کہ میں بچاؤں گا, کہا نہیں, اس وقت بھی کہا کہنے والے نے کہ میں بچاؤں گا, مگر میں نے نہیں کہا. اس لیے میں نے نہیں کہا کہ پیغام میری توحید کا پہنچا رہا تھا تو علی یہ کہہ رہا تھا یا رسول اللہ پہنچائیں, میں دیکھ لوں گا آپ کے دشمن کو. اب معاملہ علی کی ولایت کا ہے. نبی علی کی ولایت پہنچانے میں کچھ توقف کر رہے ہیں, تو میں نبی سے کہہ رہا ہوں اے نبی میرے رسول اب تم پہنچاؤ علی کی ولایت کو, میں دیکھوں گا اس کے دشمن کو.
آج تک بھی یہ اللہ کا پیغام باقی اور قیامت تک رہے گا۔ میں جلدی سے سمیٹنا چاہتا ہوں، وقت تنگ ہوتا جا رہا، میں ایک اور موضوع پہ بات کرنا چاہ رہا تھا جو اسی سے تسلسل کے ساتھ ہے، لیکن جلدی سے میں گزروں جتنا ہو سکے، 5-10 منٹ اگر اوپر ہو جائیں تو معذرت چاہوں گا، کیونکہ بہت ہی اہم ایک موضوع ہے جسے مجھے کمپلیٹ کرنا ہے۔ میں پورا غدیر نہیں پڑھ رہا ہوں، میں نے صرف ایک آیت پیش کی ہے، کم سے کم میں آپ کے سامنے 100 آیتیں پیش کر سکتا ہوں جو غدیر کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ 3 آیتیں تو تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ براہ راست غدیر ہی کے تعلق سے نازل ہوئی ہیں، اور وہ آیتیں بھی بہت دلچسپ ہیں، پورا اشرا بھی ناکافی ہے ان تمام موضوعات پر جو میں آپ سے جس پر گفتگو کر رہا ہوں، جلدی اس پورے اشرے میں۔ اب آئیے، جب اتنی واضح یہ آیت موجود ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ نبی نے پہنچایا کیا؟ پہنچاؤ، اگر یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا۔ تو اب عجیب ماحول ہے، گرمی کا زمانہ ہے، تپش ہے، شدید گرمی، اور اس شدید گرمی میں لوگ جلدی جلدی اپنے گھر پہنچنا چاہتے ہیں، پیغمبر ان کو روکنا چاہتے ہیں۔ جو آگے بڑھ گئے ہیں واپس آؤ، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرو۔ اب انتظار بھی ہو رہا ہے، 3 دن تک وہاں رک بھی رہے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی بہت اہم پیغام ہے جو اللہ نے کہا اگر یہ نہیں پہنچایا۔ اب لوگ سوچ رہے ہیں کہ اب یہ نہیں پہنچایا، ساری باتیں تو آگے ہر ایک کے ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ پہنچا دیا، یہ پہنچا دیا، یہ پہنچا دیا۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ سب کی نگاہیں ہیں کہ پیغمبر کیا کہیں گے۔ ایک مرتبہ کہا ممبر بناؤ، ممبر تو نہیں ہے یا رسول اللہ، کہا جاوے کہ ممبر بناؤ، لایا گیا، تجاوے رکھے گئے ایک کے اوپر ایک، اور اس سے ممبر بنا۔ جب ممبر بن چکا، اب لوگ حیرت سے دیکھ رہے ہیں کہ اب پیغمبر ممبر پر جا کر یہ کیا بات کہیں گے؟ ایسے کہہ دیتے، وہاں حج کرتے ہوئے کہہ دیتے، یہ اہتمام کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور خدا کو یہ آیت نازل کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور یہ شدت کیوں ہے، اور یہ اتنی حدت کیوں ہے، اور اتنا اصرار کیوں ہے، اور اتنی تاکید کیوں ہے، اور پیغمبر یہ اہتمام کیوں کر رہے ہیں؟ اور اب پیغمبر جب ممبر پہ جاتے ہیں تو اب سانسیں رکی ہوئی ہیں کہ ذرا دیکھیں تو صحیح، پیغمبر ایسے کس پیغام کا اعلان کر رہے ہیں جس پر رسالت بھی ڈیپینڈ کرتی ہے، جس پر اسلام بھی منحصر ہے، کہ اگر یہ نہیں پہنچایا تو کچھ بھی نہیں پہنچایا، اگر یہ نہیں پہنچایا تو آدم نے بھی نہیں پہنچایا، نوح نے بھی نہیں پہنچایا، کسی نبی نے نہیں پہنچایا، خاتم النبیین نے کچھ نہیں پہنچایا۔ ایسی کیا بات ہے؟ ہر ایک حیرت میں ہے، انتظار کر رہا ہے، سانسیں رکی ہوئی ہیں کہ ایک مرتبہ پیغمبر آتے ہیں ممبر پر، آواز دیتے ہیں علی کدھر ہے؟ علی یہاں، علی میرے پاس آؤ۔ اس کے بعد علی کا ہاتھ پکڑ کے آواز دیتے ہیں، سنو، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ میں تمام مسلمانوں سے خدا کی قسم دے کر پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بتاؤ کہ یہ حدیث پیغمبر کی تمہیں سنی کہ نہیں سنی؟ اس میں کوئی شک ہے؟ آج تک اس کا انکار معاویہ بھی نہیں کر سکا ہے، علی کا کوئی دشمن آج تک اس کا انکار نہیں کر سکا۔ ہر ایک کو اقرار ہے کہ علی کے لیے پیغمبر نے فرمایا جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ اے مسلمانوں، پھر خدا کے لیے مجھ کو اس سے پہلے کہ قیامت میں خدا کو جواب دو، یہاں کم سے کم لوگوں کو یہ تو بتا دو کہ تمہارے پاس پھر کیا ریزن ہے علی کو مولا نہ ماننے کا؟ کیا ریزن ہے؟ وائی کا جواب دے دو، خود اپنے آپ کو جواب دو۔ ہم کون ہیں تم سے پوچھنے والے؟ تم خود جاؤ تنہائی میں سوچو، کہا کہ نہیں کہا جس کا میں مولا اس کے علی مولا؟ ضعیف ہے روایت؟ نہیں صاحب ضعیف تو نہیں ہے، اتنی قوی تو شاید ہی کوئی روایت ہو۔ تواتر کہتے ہیں کس کو معلوم ہے؟ متواتر حدیث، تواتر کہتے ہیں کہ جس پر جھوٹ کا اتفاق نہیں ہو سکے، یعنی ممکن نہ ہو کہ اتنے لوگ ایک حدیث گڑھ لیں۔ صحابہ 110 صحابہ نے اس کو بیان کیا ہے، سب کے نام لیے جائیں۔ الغدیر نام کے کتاب پوری ہے جو حجت ہے آج پوری امت مسلمہ کے لیے، تمام صحابہ کا ذکر ہے اس میں، کس نے اس کو ذکر کیا ہے، تمام کتابوں کا ذکر ہے۔ کون سی وہ کتاب ہے جس میں یہ روایت موجود نہیں؟ تو آج تک مجھے کوئی بھی نہیں ملا ایسا،
نہ کل نہ آج یہ کہنے والا کہ نبی نے یہ نہیں کہا. اب آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ مولانا آپ اتنی بڑی باتیں کر رہے ہیں, ہم خود پریشان ہیں کہ بھئی اگر اتنا کلیئر کہہ دیا ہے پیغمبر نے اور مان بھی رہے ہیں, کبھی یہ ہوتا نہیں کمزور ہے روایت ہم نہیں مان رہے, مان بھی رہے ہیں مسلمان کے کہا ہے, من کنت مولا کہا ہے, پھر کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کیوں نہیں مان رہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ اب نہ ماننے کے لیے کوئی بہانہ تو چاہیے نا. سنیں ایکسکیوز, کہا تو ہے من کنت مولا, لیکن اصل میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ میرے بعد خلیفہ ہیں. اچھا پھر کیا مطلب ہے؟ یعنی بس مطلب یہ ہے کہ مولا کے بہت سے معنی ہیں, تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ مولا کے مطلب ایک ان معنوں میں سے ایک معنی جو ہیں وہ حاکم کے ہیں اور مالک کے ہیں. اچھا کتنے معنی ہیں؟ 19 معنی ہیں مولا کے, 19, جس میں سے 6 معنی تو وہ ہیں جو آپ یوز ہی نہیں کر سکتے پیغمبر کے لیے, یوز کرتے ہی کافر ہو جائیں گے. مثلا اب وقت نہیں رہ گیا ورنہ میں آپ کو پورے 19 معنی آپ کے سامنے بیان کرتا کسی اور موقع پہ انشاءاللہ, اس وقت میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. مثلا عبد کے معنی میں, یعنی غلام, مولا نے غلام, تو نبی کہہ سکتے ہیں کہ جس کا میں غلام ہوں, استغفر اللہ. وہ غلام جس کو آزاد کر دیا جائے, معتق, وہ شخص جو منعم علیہ یعنی جس پر کسی کا احسان ہو. تمہارا کوئی احسان ہے نبی پر؟ 6 ایسے معنی ہیں جو آپ لے نہیں سکتے, کافر ہو جائیں گے. 6 ایسے معنی ہیں کہ جو خلاف عقل ہیں, آپ لے نہیں سکتے. وہ کیا؟ مثلا بیٹے کو مولا کہتے ہیں, ابن کو, عم کو, ابن عم کو, ابن اخت کو, جار یعنی کہ جو ہمسایہ ہو اس کو. یہ معانی بیان کیے گئے, یہ بھی آپ نہیں لے سکتے. نہ وہ آپ کے ہمسائے ہیں رسول اللہ, نہ ہی آپ کے استغفر اللہ ابن عم ہے رسول اللہ, اور نہ پیغمبر کہہ سکتے جس کا میں ابن عم ہوں اس کے علی ابن عم ہے. بیوقوفی کی بات ہے, پیغمبر نہیں کر سکتے آپ کی طرح. لہذا یہ 6 بھی نہیں, یہ 6 بھی نہیں. 13 وہ الفاظ ہیں جو آپ نبی کے لیے استعمال ہی نہیں کر سکتے. اس میں کتنے رہ گئے؟ 6. 6 میں ایک مطلب ہے اس کے معنی ہے مالک, حاکم, ناصر یعنی مددگار, دوست, صدیق, رفیق, یہ معانی ہیں. اور ناصر میں نے عرض کیا. تو انہوں نے کہا کہ وہ پہلا والا جو معنی ہے یعنی حاکم کے اس میں نہیں ہے, پھر کیا ہے؟ دوست کے. میں کہتا ہوں ان 19 میں سے آپ 13 تو یوز ہی نہیں کر سکتے, باقی جو ہیں 6 اس میں آپ جو چاہیں معنی لے لیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں. کیا ایکسکیوز ہے کہ اس کا مطلب ہی نہیں؟ اچھا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے دوست. چلیں, ویری گڈ, یہی لے لیں. تو پیغمبر کیا کریں؟ جس کا میں دوست ہوں اس کے علی دوست ہیں. یعنی اس کا مطلب کیا؟ جس کا میں دشمن ہوں اس کے علی دشمن ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو میرا دشمن ہے وہ علی کا دشمن ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو علی سے جنگ کرنے آئے وہ مجھ سے جنگ کرنے آیا. لو نا, یہی معنی لے لو, چلو یہی معنی لے لو. نہیں اس کا مطلب ناصر ہے. ناصر, سبحان اللہ, پھر ہم پہ کیوں اعتراض کرتے ہو؟ جس کا میں ناصر ہوں اس کے علی ناصر ہیں. علی تو ناصر ہیں ہی ہمیشہ ہمارے. کون سا؟ چلو کوئی بھی ایک معنی لے لو بھائی, جھگڑا ختم ہو جائے. یہ شیعہ سنی تھک گئے سب لوگ, ختم کرو اس کو. سب مل کے علی کو مولا مان لو, بات ختم ہو جائے گی. ختم ہوگی کہ نہیں؟ اسی لیے تو نبی نے آخری موقع پر تم سب کو بتایا کہ نہیں اعلان نہیں کیا. اور کیسے اعلان کریں ذرا مجھ کو بتاؤ تو صحیح, تو پتا چلے کہ پیغمبر ایسے اعلان کرتے تو ہم مانتے. یہ ضد ہے کہ نہیں؟ کیا جواب ہے تمہارے پاس اللہ کے لیے؟ اے میرے مسلمان بھائیو, میں بہت ہی ہمدردی سے تم سے پوچھ رہا ہوں ناصحانہ طور پر,
یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس اللہ کے سامنے کیا حجت ہوگی. میں نے عرض کیا تھا کل, وَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ, حجت اللہ کی تمام ہوتی ہے. اللہ نے اپنی حجت تمام کر دی ہے, مولا علی کو بتا دیا ہے. اب لوگوں نے کہا نہیں یہ مانے نہیں وہ مانے نہیں. اب سنو, کہا کہ کیوں نہیں نبی نے یہ کہہ دیا کہ بھئی دیکھو میں تمہارا رسول ہوں اور یہ تمہارے خلیفہ ہیں, بات ہی ختم ہو جاتی. ارے بھئی یہ بات اگر اس طرح ختم ہوتی تو نبی تو یہ بات پہلے جلسے میں ختم کر چکے تھے, یہ بات اٹھی کیوں دوبارہ؟ لیکن یاد رکھنا اس پہلے جلسے میں چونکہ پہلا درس تھا, فرسٹ سیشن تھا کلاسز کا, یہ پہلا پری اسکول کا مسئلہ تھا. پری اسکول میں بولتے ہوئے ایک جملہ دیا کہ جس کا میں رسول ہوں اس کے یہ خلیفہ ہیں. یہ پہلے جلسے میں کہا نا کہ یہ خلیفہ ہے, لفظ خلیفہ بھی استعمال کیا, وسیع بھی, اخی بھی, یہ تینوں الفاظ بالکل پری اسکول میں یوز کر دیے. اب پری اسکول سے گزرنے کے بعد 23 سال کی محنت کے بعد بھی اگر واپس وہی الفاظ استعمال کریں تو کیا بھائی آپ میتھ وہی سکھا رہے ہیں جو پری اسکول میں سکھایا تھا؟ اب یہاں پھر وہی. لہذا اب جو گریجویٹس ہیں ایمان کے, تقوی کے, اسلام کے, ان کو اب جو لفظ دینا ہے وہ دینا ہے جس میں زیادہ کمپریہنسو میننگ ہو, زیادہ وسعت ہو میننگ میں, وہ لفظ دینا ہے. تو پیغمبر نے اب دو الگ الگ الفاظ استعمال نہیں کیے, الگ الگ عہدے استعمال نہیں کیے. یہ کہا کہ جو میں ہوں وہی تمہارے لیے علی ہے, جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. کیوں کہا؟ اس لیے کہ اگر کہتے کہ میں رسول, تم ماننا مجھ کو رسول, اور علی تمہارے لیے خلیفہ, اگر یہ کہتے تو بات محدود ہو جاتی. خلیفہ اس کو کہتے ہیں جو بعد میں آئے, جو نبی سے پہلے گزرے ہیں, وہ لوگ نکل جاتے ولایت سے. پیغمبر نے کہا جس کا میں مولا ہوں, جب سے مولا ہوں, جب تک مولا رہوں گا, جہاں تک مولا ہوں وہاں تک علی مولا ہے. وسعت دی اس کو. اب اس ذیل میں اگر انبیاء بھی مومن ہو کر نبی کو مولا مانیں گے تو پیغمبر ان انبیاء سے کہیں گے انبیاء سنو, قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم میرے مومن ہو, تم پر مجھ پر ایمان لانا ہے. یہ آیت ہے 81 نمبر سورہ آل عمران کی کہ تمام انبیاء سے اللہ نے عہد لیا ہے کہ تم اس نبی پر ایمان لاؤ گے. تو کیا انبیاء ایمان لائے کہ نہیں؟ یقیناً ایمان لائے. اگر ایمان لائے تو ایمان لانے والے کا رشتہ خاتم النبیین سے کیا ہوتا ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, نبی تمام مؤمنین کا مولا ہوتا ہے. تو اگر تمام انبیاء کھڑے ہو لائن سے, سب کے سب آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک, اور پیغمبر وہاں سے گزرے, ہر شخص یہ کہے گا, ہر نبی کہے گا السلام علیک یا مولایا, یا رسول اللہ آپ ہمارے مولا. نوح نے کہا آپ ہمارے مولا, موسیٰ نے کہا آپ ہمارے مولا, عیسیٰ نے کہا آپ ہمارے مولا. اور جب سب یہ کہہ چکے کہ آپ ہمارے مولا تو نبی آواز دیں گے تو سنو, من کنت مولاہ فہذا علی مولا. وقت بالکل میرے پاس نہیں رہا اور ایک بہت اہم مضمون تھا, اور میں نہیں چاہتا کہ وہ مضمون جو ہے وہ پامال ہو جائے. الا یہ کہ اگر مجھے 10 منٹ مل جائیں تو میں آپ کے سامنے, چونکہ اس کا تسلسل ہے, ٹوٹ جائے گا تو بات ختم ہو جائے گی. اب غدیر کا مسئلہ نہیں ہے, بات ایک اور سوال آتا ہے. سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے نام کیوں نہیں لے لیا, قرآن میں کیوں نہیں نام ہے علی کا؟ کہہ دیتا کہ بھئی میں نے جو نازل کیا علی کے بارے میں, حالانکہ میں حوالہ دے چکا ہوں ایک معروف مفسر کا, سیوطی کا. انہوں نے لکھا ہے ما انزل الیک من ربک ان علی مولی المؤمنین. لیکن ہم چونکہ تحریف نہیں مانتے قرآن میں, لہٰذا ہم اس کو تفسیر مانتے ہیں, تنزیل نہیں مانتے. اب علی کا نام کیوں نہیں ہے قرآن میں؟ 3 جوابات ہیں, 3 اہم جواب ہیں. میں جلدی 10 منٹ میں کوشش کروں گا تینوں کے جواب دے دوں, اس لیے کہ مصائب بھی آج ہیں اور بہت طول ہو جائے گا مجلس کو. لیکن بہر کیف یہ آج کی تاریخ ہے اور کل کی تاریخ ہے,
تو اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ آپ حضرات آمادہ ہو کر آتے ہیں کہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. دیکھیں یہ بڑے زور و شور سے ایک سوال کیا جاتا ہے، اللہ نے علی کا نام قرآن میں کیوں نہیں لیا جبکہ اتنی اہمیت ہے علی کی ولایت کی، علی اتنے عظیم ہیں، اتنی عظمت ہے، تو نام کہیں تو لیتے تھے نام. تو 3 جواب ہیں. پہلا جواب، اور جواب سے پہلے میں کہوں کہ دیکھیں نام لینا نہ لینا اس سے اہمیت کم یا زیادہ نہیں ہوتی. اگر آپ کا یہی فلسفہ ہے اور آپ یہی منطق رکھتے ہیں تو پھر آپ کی نظر میں حضرت موسیٰ آپ کے اپنے خاتم النبیین سے بہت افضل ہو جائیں گے، اس لیے کہ ان کا نام 133 مرتبہ لیا گیا ہے قرآن میں، رسول کا صرف 4 مرتبہ لیا گیا ہے قرآن میں. تو نام لینا کم زیادہ اس سے نہیں ہوتی. صفات جہاں بیان کی جائیں، علی کی صفتیں اور فضائل جتنے قرآن میں بیان کیے گئے ہیں کسی اور کے بیان کیے گئے ہیں نہیں ہیں. لیکن خیر نام کا مسئلہ ہے. تو دیکھیں پہلا جواب، اگر نام لیا جاتا، اگر اللہ نام لیتا نا تو علی کا نام ایسا ہے کہ اس کے معنی بدل دیے جاتے. علی کا نام کیا ہے؟ علی کا مطلب کیا ہے؟ بلند. میں آپ کو صرف مثال کے طور پہ دے رہا ہوں، دلیل کے طور پر نہیں، اس لیے کہ میرا خطاب تمام مسلمان بھائیوں سے، میں نے ایسی کوئی دلیل نہیں دی جو ان کی کتابوں میں موجود نہ ہو، لیکن ہماری کتابوں میں ایک ہے، کئی روایات ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ علی کا نام ہے قرآن میں. سورہ مریم آیت نمبر 50، اس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، ہم نے ان کو اپنی رحمت عطا کی، وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ان کے لیے سچائی کی زبان قرار دیا. کس کو؟ علی کو. مفعول مطلق ہے، علی کو بنایا، ان مفعول ہے، مفعول ثانی ہے، لسان صدق علیہ. اس لیے کہ انہوں نے طلب کیا تھا یا اللہ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، حضرت ابراہیم نے مانگا تھا. تو اللہ نے کہا کہ رحمت ہم نے تم کو دی اور لسان صدق بنایا علی کو. تو ہمارے یہاں روایت یہ ہے تفاسیر میں کہ یہاں رحمت سے مراد خاتم النبیین ہیں اور علی سے مراد خود علی ابن ابی طالب علیہ السلام. لیکن علی کا نام ہی ایسا ہے کہ ہم نے علی کو لسان صدق بنایا. یہ جو بات کہی گئی تو اس کا ترجمہ یہ ہو سکتا ہے اور ہوا ہے اور اس طرح سب کرتے اور پھر ہم بھی اس پہ اصرار نہیں کرتے. میں صرف آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، اگین بطور دلیل، اس لیے نہیں کہ ہمارے بھائیوں کی کتابوں میں یہ نہیں ہے. وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہاں اس سے مراد علی ہے، علی یعنی بلند، ہم نے اس کو بلند زبان عطا کی. ٹھیک، اور اس کی مثال اور بچوں کو سمجھانے کے لیے تاکہ ہر چیز بالکل واضح ہوتی چلی جائے. تھوڑا سا وقت تو جا رہا ہے لیکن سنیے کہ میرے پاس کچھ نوجوان آئے اور انہوں نے دکھایا مجھ کو ایک کیلنڈر اور کہا کہ دیکھیں کیا غضب ہے اس کیلنڈر میں، ذرا اس پہ غور کریں. اور کیلنڈر ایک انتہائی گویا کہ ایک ناصبی گروہ کا تھا جو مشہور تھے اپنی ناصبیت میں، اہل بیت کی دشمنی میں. تو مجھ کو تعجب ہوا، میں نے کہا واہ سبحان اللہ، یہ کیسے انہوں نے لکھ دیا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. تو انہوں نے کہا نہیں ذرا غور سے پڑھیں. کیا پڑھیں بھئی؟ یہ حدیث حضرت علی کے بارے میں لکھ دی، انہوں نے کیسے لکھ دی ہے؟ کہا نہیں اس کا ترجمہ پڑھیے. ترجمہ کیا تھا؟ اردو میں اس کا ترجمہ تھا کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور اس کا دروازہ بہت بلند ہے. سمجھ گئے؟ اور کیا اس کا جواب دیا؟ ہم نے کہا اس کا کیا جواب دیں؟ ارے بھائی اتنے 1400 سال کے بعد کم سے کم انہوں نے مانا تو صحیح کہ علی بلند کو کہتے ہیں. چلو خیر اس کی بھی تشریحات ہیں، میں میں آپ کو صرف مثال دے رہا ہوں کہ علی کے لفظ کو بدل دیتے. تو کیا اہل بیت کا لفظ استعمال نہیں کیا؟ علی انڈیویجول ہیں، ایک گروپ بھی ہوتا ہے، ایک گروہ ہوتا ہے، ایک خاندان ہوتا ہے، اس کا ایک نام ہوتا ہے، اس خاندان کا ایک نام ہے اہل بیت. استعمال کیا کہ نہیں؟ مان لیا نہیں اس اہل بیت میں یہ شامل ہیں اور اہل بیت میں وہ شامل ہیں، یہ ثابت ہے یہ ہوئی کہ نہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر نام آتا بھی تو آپ قانع نہیں کر سکتے تھے،
سمجھا نہیں سکتے تھے کہ بھی دیکھو علی کا نام ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ہم مانتے نہیں، اس لیے کہ اس کا مطلب تو یہ ہے، اس کا مفہوم تو یہ ہے۔ تو پہلی بات تو یہ تھی۔ دوسری بات، دوسرا اس کا جواب، اس کے بہت سے جوابات ہیں، دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ اگر علی کا نام آتا قرآن میں تو قرآن میں تحریف کر دی جاتی۔ اب آپ کہیں گے یہ کیسے؟ اللہ نے تو وعدہ کیا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کس کی مجال جو قرآن میں تحریف کرتا؟ اللہ جب حفاظت کا وعدہ کرتا ہے تو ہر موقع پر اور ہر جگہ معجزوں کے ذریعے سے نہیں کرتا حفاظت۔ اللہ نے جو نظام ایک قائم کیا ہے، یہ اس نظام کے تحت ہی علت و معلول کا ایک نظام ہے اللہ نے جو قائم کیا، خود اللہ کا قائم کرتا ہے، اس کے مطابق اس طرح کرتا ہے کہ وہ خود معجزہ بن جاتا ہے۔ ورنہ یہ بتائیے کہ پیغمبر اسلام کو ہجرت کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ اپنے بستر پر سوئے رہتے، وہ لوگ تلواریں مارتے رہتے، چلاتے رہتے، اثر ہی نہیں ہوتا، پیغمبر پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اللہ ایسا کر سکتا تھا یا قادر نہیں تھا؟ خدا قادر تھا، تو خدا نے پھر یہ سب کیوں کیا کہ علی تم یہاں سو، رسول تم نکلو؟ یہ سلانے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کافروں کو دھوکے میں رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ استغفر اللہ، خدا دھوکے میں رکھے گا؟ اس لیے تو ہم کہتے نہیں دھوکے میں نہیں رکھا، دھوکے میں نہیں رکھا، نفس کو سلا دیا وہاں پر۔ نبی نہیں سو رہے تھے، نفس نبی سو رہا تھا۔ تو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا ضرورت اسی لیے تھی کہ خدا اپنے نبی کی حفاظت کرنا چاہ رہا تھا نیچرل طریقے سے، یہ خدا کا نظام ہے۔ اسی طرح ابھی بھائی قرآن کو لوگوں نے جلایا کہ نہیں جلایا؟ گزشتہ تاریخوں میں بھی جلایا ہے، آج بھی جلانے کی کوشش کرتے ہیں لوگ، دھمکیاں دیتے ہیں ہم جلائیں گے جلائیں گے، مسلمان پریشان ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی جلایا گیا، تو قرآن کو جلایا گیا، اللہ نے بچایا؟ نہیں بچایا۔ تو اللہ جو بچاتا ہے اس کا ایک نظام قائم کر، اللہ کی حکمت عملی اور تدبیر یہ تھی قرآن میں کہ قرآن کو اس انداز سے چھوڑا جائے کہ ساتھ میں اہل بیت ہوں تاکہ یہ تحریف نہ کر سکیں۔ اس لیے کہ ہر نبی جب گیا ہے تو اس لیے کتاب میں تحریف ہوئی، اس لیے کہ ساتھ میں کسی کو چھوڑ کے کوئی نبی نہیں گیا۔ یہاں پیغمبر اہل بیت کو چھوڑ کے گئے، اہل بیت کو ہوتے ہوئے تحریف تو نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اگر اہل بیت ہی کا نام آ جاتا تو دشمنی میں اضافہ ہوتا اور وہ نام نکالنے پر بضد ہو جاتے اور وہ ہوتا۔ آپ کہیں گے نہیں بھائی یہ تو آپ ٹو مچ کر رہے ہیں، تو میں آپ کی اس کی دلیل دے دیتا ہوں، آج دے رہا ہوں، میں اپنے مسلمان بھائیوں کو دے رہا ہوں اس کی دلیل۔ یہ بتائیے کہ جب آپ قرآن ختم کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ صدق اللہ العظیم، صدق اللہ العظیم۔ آپ یہ تو سنتے ہیں نا، ہمارے مسلمان بھائی یہ کہتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ صدق اللہ العلی العظیم۔ میرا سوال یہ ہے اپنے مسلمان بھائیوں سے کہ بھئی یہ آپ علی العظیم کیوں نہیں کہتے؟ پورے قرآن میں جب بھی خدا کا نام استعمال ہوا ہے، صفت اللہ کی دو صفتیں ایک ساتھ آئی ہیں، عزیز الحکیم، غفور الرحیم، اس طرح کے دو سیٹ آئے ہیں، کہیں پر بھی اکیلا کوئی نام نہیں ہے، صفتیں اکٹھی دو آتی ہیں، تو آپ نے اکٹھے صرف ایک ہی لیا، صدق اللہ العظیم۔ یہ قرآن کی روش کے خلاف ہے نا، دو لیجئے نا، اور دو بھی لینا ہے تو جو عظیم کے ساتھ قرآن نے استعمال کیا ہے وہ لے لیجئے۔ دو جگہ قرآن نے، ایک آیت الکرسی میں، سورہ بقرہ 255 میں، اور سورہ شورى کی آیت نمبر 4 میں علی العظیم استعمال کیا ہے۔ علی العظیم قرآن میں ہوتے، ہم سے پوچھتا قرآن میں دکھاؤ، یہ استعمال کیا، تو آپ کیوں استعمال کر رہے ہیں عظیم صرف؟ یہ علی سے کیا پریشانی ہے آپ کو؟ یہ تو علی ابن طالب تو نہیں ہے نا، لیکن نام ایسا ہے کہ یہی برداشت نہیں ہے، نام برداشت نہیں ہے۔ ارے بھائی علی، اس میں استغفر اللہ کہیں دور دور تک بھی اس سے مراد وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہیں ہے، یہ اللہ کا نام ہے، کہ اللہ کا بھی نام ہے تو ہم کیوں لیں لفظ علی؟ نہیں، عظیم کافی۔ ایک صاحب کہنے کہ بھائی نہیں، اصل میں کیا ضرورت ہے ختم کرنے کے بعد دو لفظ استعمال کرنے کے، ایک ہی استعمال کریں۔ ہم نے کہا چلو ایک ہی استعمال کرو تو علی استعمال کر لو،
یہ علی ہی کو مائنس کرنے کی کیا ضد ہے؟ قرآن میں 3 جگہ ربک العظیم استعمال ہوا ہے. تم نے سوچا یہاں تو عظیم ایک ہی بار استعمال ہوا ہے، مگر جب میں نے غور کیا تو کہا رب جو ہے وہ خود ایک صفت ہے. ربک العظیم تو 2 ایک ساتھ آتے ہیں. صرف ایک جگہ سورہ حاقہ میں صرف ایک جگہ لفظ عظیم اکیلا آیا ہے. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ عظیم پر ایمان نہیں رکھتا تھا. یہ کہاں ہے؟ سورہ حاقہ آیت نمبر 33 یاد رکھیے گا. ہو سکتا ہے کوئی آپ کو حوالہ دے دے کہ دیکھیں آپ کے مولانا یہ کہہ رہے تھے، تو اس سے پہلے کہ وہ کچھ آپ سے بات کریں میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں. یہاں ایک جگہ ہے لفظ عظیم استعمال ہوا ہے، اور پوری آیتیں پڑھ لیجیے گا. میں نے صرف ایک آیت نمبر 33 پڑھی ہے. انہ کان لا یؤمن، یہ وہ شخص ہے جہنم میں ڈالنے کے بعد اس کو جہنم میں لے جاؤ، اس کو جو ہے 70 گز کا اس کو جو ہے نا وہ زنجیروں کا ایک سلسلہ پہنا کر لے جاؤ جہنم میں. کیوں؟ اس لیے کہ انہ کان لا، اس لیے کہ یہ اللہ ہے عظیم، اس اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا جو عظیم ہے. تو یہاں پر جو بات لفظ صرف عظیم استعمال ہوا، علی استعمال نہیں ہوا اس کے ساتھ، اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ بات جہنمیوں کے تعلق سے کی جا رہی ہے کہ یہ جہنمی جو ہے وہ اللہ عظیم کو نہیں مانتے تھے. تو کہہ سکتا تھا کہ یہ اللہ کو علی اور عظیم نہیں مانتے تھے، کہ نہیں، عظیم نہیں مانتے تھے تو علی کہاں سے مانیں گے؟ آپ رکوع میں سبحان ربی العظیم کہتے ہیں سب مسلمان، اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی کہتے ہیں سب مسلمان. یعنی یہ اگر جھکتا نہیں تھا تو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ سجدہ بھی نہیں کرتا تھا؟ ارے جو جھکے گا نہیں وہ سجدہ کیا کرے گا؟ تو یہ بلاغت کے خلاف تھا کہ عظیم کے ساتھ اس موقع پر علی کا استعمال کیا جاتا، اس لیے کہ جہنمیوں کی بات کی جا رہی ہے. تو وہاں تو ممکن ہی نہیں تھا. اچھا چلو اگر تم کو نہیں ایک جگہ استعمال ہوا چاہے جہنم والوں ہی کے لیے صحیح، میں تو وہی استعمال کروں گا. تو بھائی ایک جگہ آیا ہے اور 2 جگہ علی العظیم آیا ہے، تو 2 کو چھوڑ کر ایک لینے کا بھی سبب بتا دو. کتنے علماء سے پوچھ چکا ہوں، کوئی ابھی تک اس کا جواب نہیں دے سکا کہ نہیں بس یہ رینڈم ہے. جناب علی رینڈم نہیں ہے، یہ مسئلہ تمہیں لفظ علی سے بیر ہے. جہاں بس چلتا ہے لفظ علی چاہے خدا ہی کے لیے استعمال کیوں نہ ہو اس کو ہٹا دینا، یہ ان کا ایک طریقہ ہے. علی برداشت نہیں ہے. لوگوں نے کہا نہیں آپ تو بیکار کی باتیں کرتے ہیں، اتنی دوستی تھی، اپنے بیٹوں کا نام ان کے بیٹوں پہ رکھ دیا. سنا ہے نا آپ نے؟ علی کے بیٹوں کا نام ذرا پڑھو دیکھو جاؤ، جن کو آپ نہیں مانتے ان کے ناموں پہ اپنے بیٹوں کے نام رکھیں. ارے تو آپ کس کی تعریف کر رہے ہیں؟ ان کی تعریف کر رہے ہیں یا علی کی کر رہے ہیں؟ اگر کوئی کہے کہ دیکھو علی کو انہوں نے اپنے قاتل کو شربت پلایا، تو قاتل کی تعریف ہے یا علی کی تعریف ہے؟ یہ تو آپ علی کے اخلاق کی تعریف کر رہے ہیں. مجھ کو کہیں دکھائیں کہ حسن نے اپنے بیٹوں کا نام یہ رکھا ہو، حسین نے اپنے بیٹوں کا نام یہ رکھا ہو. حسین نے تو اپنے سارے بیٹوں کا نام علی ہی رکھا. اچھا سب باتیں چھوڑو، تم یہ کہتے ہو نا کہ علی سے اور ان لوگوں میں آپس میں دشمنی نہیں تھی. آپس میں دشمنی کی بات مت کرو، یہ کہو کہ علی کا اخلاق بہت بلند تھا، اتنا بلند تھا کہ اپنے قاتل کو شربت بھی پلاتے تھے، اپنے دشمن کے نام پر اپنے بچوں کا نام بھی رکھ لیا کرتے تھے. اتنا بلند اخلاق تھا. میں تو یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ان بزرگوں میں سے کس نے اپنے بچوں کا نام علی رکھا، حسن رکھا، حسین رکھا. دکھا دو، چیلنج کر رہا ہوں تمام مسلمانوں کو. ایسی کیا بات ہے؟ ان میں کوئی اختلاف نہیں تھا. ارے بھائی ان کے جو بھی نام تھے کس نے رکھے تھے؟ کافروں نے رکھے تھے وہ نام. اور علی کس نے رکھا تھا؟ رسول نے رکھا تھا یہ نام. حسن کس نے رکھا تھا یہ نام؟ رسول نے رکھا تھا وحی الہی سے. انکار کرو گے؟ حسین نام کس نے رکھا تھا؟ رسول نے رکھا تھا. تو جو نام رسول اللہ کے رکھے ہوئے تھے وہ تو انہوں نے رکھے نہیں. دکھا دو نا، اتنے بہترین شاندار کوئی نام ہو سکتے ہیں کوئی اور؟ کائنات میں ان سے بلند تر کوئی نام ہو ہی نہیں سکتا جس کا انتخاب رسول نے کیا ہو اور وحی الہی سے کیا ہو. وہ نام تو انہوں نے رکھے نہیں.
آپ فرما رہے ہیں آپس میں کچھ نہیں تھا، یہ بات نہیں ہے. یہ کہو کہ علی کی طرف سے اظہار دشمنی نہیں ہوتا تھا، وہ ہمیشہ اپنی طرف سے اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرتے تھے، مدد بھی کرتے تھے. ان کی مدد دکھاؤ کبھی علی کے لیے، یا صرف ظلم دکھاؤ گے؟ تو تم کو پتا چلا کہ آج علی کا نام آپ کو صحابہ میں کہیں نہیں ملا کہ ان کی اولاد میں حسن حسین نہیں ملے گا. یہ دوستی ہے. واہ بھائی واہ، سبحان اللہ. اچھا چلے آج میں آپ سے پوچھتا ہوں، اتنی مسجدیں ہیں، کتنی مسجدیں علی کے نام پر ہیں تمہارے یہاں؟ کتنی مسجدوں کا نام مسجد امام حسن ہے؟ کتنی مسجدیں امام حسین کے نام پر ہیں؟ یزید کے نام پر مل جائیں گی آپ کو، معاویہ کے نام پر مل جائیں گی آپ کو. ایسے ایسے نام آپ کو ملیں گے کہ جو اہل بیت کے کھلے ہوئے دشمن ہیں ان کے نام پر آپ کو مسجدیں بھی ملیں گی، سینٹرز بھی ملیں گے. علی کے نام پر دکھا دو. چلو اگر ان سے اختلاف ہے، تم کہتے ہو اہل بیت میں تو یہ بھی شامل تھے وہ بھی شامل تھے، چلو اہل بیت کے نام سے دکھا دو، مرکز اہل بیت فلاں مسئلہ. تو میرے دوستو، یہ دشمنی اتنی تھی اس نام سے کہ اگر خدا یہ نام رکھتا تو پھر معجزے ہی دکھاتا رہتا کہ کاٹنا چاہ رہے ہیں اور اللہ جو ہے نہیں کاٹنے دے رہا ہے، اور پھر وہ اس کے نام چینج کر رہے ہیں اور اس میں معنی میں تحریف کر رہے ہیں. ایک اتھل پتھل ہوتی. اس لیے اللہ نے کہا نہیں، میں نام نہیں رکھوں گا لیکن صفت واضح کر کے دکھا دوں گا اور بتا دوں گا. اب میں اگر یہاں پر اس مجمع میں کہوں کہ بھی دیکھیں ایک صاحب ہیں جو میرے دائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں، اس کلر کی شرٹ پہنے ہوئے ہیں، اس کلر کے ان کے بال ہیں، ان کی یہ عمر ہے، اس عمر کی جو ہے رینج میں ہے، وغیرہ وغیرہ، کچھ ایسی علامتیں بیان کروں اور میرے رائٹ ہینڈ پہ بیٹھے ہیں. یہ زیادہ بلیغ ہے اور یہ زیادہ واضح ہے، یا میں ایک نام لوں کہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں؟ بہت سے مجمع میں نام نہیں جانتے ہوں گے، لیکن جب میں علامتیں بتاؤں گا تو علامتیں زیادہ واضح ہوں گی بنسبت نام کے. قرآن نے اتنی علامتیں بیان کی ہیں کہ وہ کسی پہ فٹ ہی نہیں ہوتی. کسی پہ فٹ ہی کوئی ولی بن ہی نہیں سکتا، کہ اس لیے کہ 40 دن تک دینے کے بعد بھی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی. تو علی نام مت ڈھونڈو. بس میں جانتا ہوں 3 منٹ اور لوں گا آپ کے، لیکن مجھے جو خود جواب پسند ہے، جو مجھ کو ملا ہے قرآن سے، وہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. بس یہ تیسری بات ہے، یہ تیسرا جواب ہے کہ کیوں علی کا نام نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ رحمت پروردگار ہے، اور واقعاً کیوں نہیں ہے بات سمجھ میں آتی ہے. ہو سکتا ہے جو 2 ریزن پہلے دیے گئے اس میں کوئی بحث کرے، اس میں کوئی بحث نہیں ہے. نام کیوں نہیں ہے؟ اچھا تم بتاؤ مجھ کو. نام ہوتا مثلاً جس امیجن کریں نام تھا 10 جگہ تو کیا ہوتا؟ مان لیتے؟ آپ مان لیتے؟ ہاں مان لیتے. ارے بھائی تو یہ بتاؤ اس آیت میں جہاں علی کا نام تھا اس میں اور غدیر کے میدان میں فرق کیا ہے؟ وہاں تم کو بتایا کہ یہ علی ھذا علی مولا، اس میں شک ہے؟ اگر کوئی شک ہو، کوئی حدیث شک والی ہو تو اس کے مقابلے پر آپ کہیں ہم کو آیت چاہیے قرآن کی. بھائی پیغمبر جو کچھ کہہ رہے ہیں سیرت رسول، قرآن میں حکم ہے کہ مان لو. مان لیتے؟ نہیں مانتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آیتیں بھی آ جاتی تو نہیں مانتے. اب آپ ہم سے کہیں گے کہ مولانا آپ صحیح کہہ رہے ہیں مگر مانے نہ مانے اس سے کیا ہوتا ہے؟ آیت تو آ جاتی. ٹھیک ہے، میں جس سورہ کا روز کوئی نہ کوئی ایک حوالہ دے رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے یہی سورہ پڑھنا تھا اس سال مگر میں نہیں پڑھا، میں نے جو ہے یعنی نہیں پڑھ سکا. وہ ہے سورہ انعام. اس کی آیت نمبر 7 اور 8 نوٹ کر لیجئے. آیت نمبر 7 میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، توجہ کیجئے گا، وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ قُرْآنًا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. اے ہمارے حبیب، اگر ہم تم پر قرآن صفحوں میں پیپر پہ نازل کرتے، فی قرطاس، ضد کرتے تھے یہ قرآن آپ پہ اللہ سے نازل ہوا، اللہ کی طرف؟ ہاں اللہ کی طرف سے آیا. اب یہ آپ پہ آ گیا، ہم نے تو نہیں دیکھا اترتے ہوئے. ہم تو چاہیں گے کہ اوپر سے ایک پیپر اڑتا ہوا یا لٹکتا ہوا
آسمان سے آئے, ہم جا کے اس کو ٹچ کریں, چھوئیں, تب ہم آپ کو مانیں گے. تو رسول اللہ نے کہا بھئی یہ میرے بس کی بات نہیں ہے, یہ تو خدا کی مرضی ہے. تو خدا نے کہا بھی دیکھو, اگر ہم آسمان سے ان کے مطالبے کے مطابق اس طرح کا ایک پیپر اوپر سے فی قرطاس نازل کر دیں, فلمسوہ, اور جا کے اس کو ٹچ بھی کریں, اس کو چھو لیں, مس کر لیں, یقین کرنے کے لیے کہ واقع آیا ہے, لقال الذین کفروا, تب بھی یہ نہیں مانیں گے, بلکہ یہ کافر پھر بھی یہ کہیں گے کہ یہ تو کھلا ہوا سحر ہے, جادو ہے. دوسری آیت نمبر 8 میں کہا وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا, اور اگر جیسے یہ کہتے ہیں کہ کوئی فرشتہ آ جاتا, آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ نازل ہوتا, ہم دیکھتے فرشتہ چل رہا ہے, پھر رہا آپ کے سامنے, ادھر ہے, فرشتہ انسان نہیں ہے, تو پھر ہم یقین کر لیتے, مان لیتے, آپ کو مان لیتے. ضد دیکھیں, ساری دلیلیں دے دیں, نہیں ماننے کو تیار نہیں, دلیلیں ماننے کو تیار نہیں ہے, جو اپنی یہ ہوتا تو مان لیتے. تو خدا کہہ رہا ہے نہیں, یہ ہوتا تو بالکل یہ نہیں مانتے. لیکن چلو اگر میں یہ کہتا ہوں اگر یہ ہوتا جو یہ چاہ رہے ہیں اور ہم وہ کرتے تو کیا ہوتا؟ آئے ہائے, اب علی کا نام اگر آتا تو کیا ہوتا, سن لیجئے, اگر علی کا نام آتا اور نہیں مانتے تو کیا ہوتا. تو خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم فرشتہ نازل کر دیتے اور یہ پھر بھی نہیں مانتے, وَلَوْ نَزَّلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ, تو پھر تو معاملہ اسی وقت ختم ہو جاتا. فرشتہ نازل ہوا, نازل ہونے کے بعد بھی انہوں نے نہیں مانا, معاملہ یہیں ختم ہو گیا, بس لَقُضِيَ الْأَمْرُ, معاملات ختم ہو گئے, اب ان سے کوئی بات ہی نہیں. پھر کیا؟ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ, ان کو کوئی مہلت نہیں دی جاتی, یعنی عذاب فوراً آتا. اب بھی نہیں مان رہے ہو, دیکھنے کے بعد بھی نہیں مان رہے ہو, اب تو تم پر عذاب آئے گا. رحمت خدا یہ تھی کہ اس نے نہ اوپر سے آسمان سے اس طرح لٹکا ہوا کوئی قرآن نازل کیا, نہ کسی فرشتے کو بھیجا ان کو دکھانے کے لیے بھی چلو تم مطالبہ کرو, یہ آ گیا فرشتہ اب مان لو. یہ رحمت خدا تھی, اس لیے کہ وہ پھر بھی نہیں مانتے تو عذاب آتا. یہ رحمت خدا ہے کہ علی کا نام نہیں ہے, صرف صفات ہیں. اگر علی کا نام آنے کے بعد بھی مسلمان نہیں مانتے تو ایک ایک پہ عذاب آتا, اور خدا عذاب نہیں دینا چاہ رہا تھا, مہلت دینا چاہ رہا ہے. مہلت ختم ہو جاتی اسی دن جس دن علی کا نام آتا اور مسلمان کہتا میں تو نہیں مانتا. اور ایسا کیا ہے مسلمان نے, کر رہا ہے مسلمان, لیکن چونکہ ابھی قرآن بن کر وہ نام نازل نہیں ہوا تھا, لہذا عذاب سے بچے ہوئے ہیں, ان کو مہلت ملی ہوئی ہے. لا ينظرون, یہ ہے علی کا نام نہ آنے کا فلسفہ. یہ بہانہ مت کرو خدا کے لیے مسلمانوں, یہ کوئی عقل مندی کا بہانہ نہیں ہے. اگر کہیں پر شک ہوتا, پہلے دن سے لے کر آخری دن تک اور آخری دم تک پیغمبر بتاتے رہے ہیں, سمجھاتے رہے ہیں کہ علی میرے بعد خلیفہ ہے. اب اس کے بعد کیا, بات ختم ہو گئی. میں نے بات پہنچا دی اور معذرت چاہتا ہوں, کافی وقت ہو گیا آج, لیکن ایک تسلسل تھا گفتگو کا, قائم رکھنے کے لیے مجھ کو کہنا پڑا. اب میں آپ کی خدمت میں ایک بار پھر آپ کو صرف یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آج کے دن ہمیشہ اس سینٹر میں لوگ آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ان کی مدد کریں اور جتنا بھی ہو سکے ان کے ساتھ تعاون کریں. آپ کے تعاون سے ہی یہ ادارہ چل رہا ہے. میں صرف اتنا ہی جملہ کہوں گا, میں سمجھتا ہوں اتنا کافی ہے. اور میں پھر آپ کو یاد دلاؤں گا جنت البقیع کی مظلومیت کے تعلق سے, کہ کتنی مظلوم ہے وہ قبریں جنت البقیع کی. اور دیکھیں وفاداری, دیکھیں عجیب وفاداری ہے. عباس کی وفا کی بات ہوتی ہے نا آج کی رات, عباس کی وفا کا یہ عالم ہے کہ جس ماں کا فرزند ہے وہ نا, اس ماں کی قبر کی حالت بھی وہی ہے جو آقاؤں کے قبر کی حالت ہے. جناب ام البنین بھی آرام فرما رہی ہیں جنت البقیع میں, اور مظلومیت کا جو عالم ہے جنت البقیع کی وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے. ابو الفضل عباس
علی کا وہ فرزند، یہ بھی تاریخ کا ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ جب علی نے اپنے بھائی سے کہتا تھا کہ مجھے ایک ایسے گھرانے کی خاتون کا پتہ بتاؤ، امیر المومنین ہو کر، عالم علم لدنی ہو کر کہہ رہے تھے کہ مجھ کو ایسے خاندان کی خاتون چاہیے جس سے ایک بہادر بیٹا پیدا ہو، کربلا میں میرے حسین کے کام آئے۔ مورخ کو لکھ لینا چاہیے تھا فوراً، ایک کے بعد ایک قلم اٹھ جانا چاہیے تھا۔ دیکھیں تو صحیح جو فرزند اللہ نے علی کو دیا ہے وہ کیسا ہے۔ 32 سال عباس نے حسین کی غلامی کا اعلان کیا، قدم قدم پہ دنیا کو بتاتے رہے حسین میرا مولا اور آقا ہے، ہمیشہ مولا کہا، ہمیشہ آقا کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی جب عباس کی ماں کو پہلے دن لے کر آئے ہیں گھر میں تو قدم رکھتے ہی بچوں کو دیکھا، قدموں کو چھو کر بچوں کے کہتی ہیں، بچوں میں تمہاری ماں بن کر نہیں آئی ہوں، میں تمہاری خادمہ بن کر آئی ہوں۔ وفا دودھ سے بھی آتی ہے، خون سے بھی آتی ہے۔ عباس کے پاس وفا خون سے بھی آئی ہے، ابو طالب، علی، یہ خون عباس کی رگوں میں ہے، اور ماں کی طرف سے وفا آئی ہے، وہ ماں جس کا نام فاطمہ ہے، ان کا نام فاطمہ ہے۔ جب گھر میں داخل ہوتی ہیں اور پہلے ہی دن علی نے فاطمہ کہہ کے پکارا، جناب ام البنین نے بچوں کے چہروں کو دیکھا تو ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کے امیر المومنین سے کہا، مولا مجھے فاطمہ کہہ کے اس گھر میں آواز نہ دے۔ کیوں؟ کہا مولا جیسے آپ کہتے ہیں نا فاطمہ، بچے چاروں طرف دیکھنے لگتے ہیں جیسے کچھ مس کر رہے ہیں، کچھ یادیں آ رہی ہیں، ماں یاد آ جاتی ہے ان کو۔ تو کہا چلو میں آج سے تم کو ام البنین کہوں گا، ام البنین، بیٹوں کی ماں، بیٹے کی نہیں، بیٹوں کی ماں۔ اور اللہ نے 4 بیٹے دیے، چاروں بیٹے حسین کے قدموں پہ قربان کر دیے۔ اللہ اکبر۔ آج وہ تاریخ ہے جس میں ہم عباس کا ذکر کرتے ہیں، 8 محرم ہو چکی ہے، پانی 7 کو بند ہو چکا تھا، اور مسلسل پیاس کی آوازیں خیموں سے بلند ہو رہی ہیں، اور عباس بے چین ہیں۔ 8 تاریخ گزرتی ہے، 9 کی تاریخ آتی ہے۔ ہم کہتے ہیں 3 دن کی بھوک اور پیاس ہے، اگر آپ حساب لگائیں تو 4 دن ہوتے ہیں، اس لیے کہ عاشور کا پورا دن بھی تو اسی طرح گزرا ہے۔ اور ان بچوں کے لیے جو شام غریبہ میں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہے تھے، 4تھا دن پورا مکمل ہو چکا ہے جب پانی بند تھا۔ یہ پیاسے ہیں، ایک کے بعد ایک شہید آتا ہے مولا کی بارگاہ میں اور طلب کرتا ہے اجازت، اجازت ملتی جاتی ہے، مگر عباس کو نہیں ملتی اجازت۔ ہر بار آتے ہیں، حسین کہتے ہیں عباس ابھی نہیں، ابھی نہیں، پھر آتے ہیں، پھر کہتے ہیں عباس ابھی نہیں، اور جتنی بار کہتے ہیں عباس ابھی نہیں، اس کے ساتھ ایک جملہ کہتے ہیں، عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ عباس آ کر سامنے کھڑے ہو کے سر جھکا دیتے ہیں، آقا وہ لشکر کہاں جس کا میں علمدار ہوں؟ مولا تو وہ تو لشکر ہی نہیں رہا، آقا مجھ کو اجازت دیجئے۔ ابھی بھی اجازت نہیں ملتی۔ ایک مرتبہ عباس خیمے میں آتے ہیں، سکینہ کو آواز دیتے ہیں، سکینہ میرے پاس آؤ۔ سکینہ دوڑی ہوئی آتی ہیں، بیٹا پیاسی ہو نا؟ ہاں چچا جان بہت پیاسی ہوں، آپ کے ہوتے ہوئے پیاسی ہوں، جاؤ اپنا مشکیزہ لے کر آؤ۔ خشک مشکیزہ لے کر سکینہ آتی ہیں، سکینہ کے ہاتھ میں مشکیزہ ہے اور ہاتھ سکینہ کا عباس کے ہاتھ میں ہے۔ عباس لے کر آتے ہیں، حسین کے سامنے خاموش ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہر بار جب آئے تو کہا کہ مولا اجازت دیجئے، اس بار جب آئے تو اجازت نہیں مانگی، سب خاموش کھڑے ہو گئے۔ حسین نے دیکھا، عباس کے چہرے کو دیکھا، سکینہ کو دیکھا، روتے ہوئے کہا عباس بہت بڑی سفارش لے کر آئے ہو، اب میں تمہیں منع نہیں کر سکتا، جاؤ عباس
جاؤ مگر دیکھو پانی لے گیا، تم کو پانی لے کر آنا ہے بچوں کے لیے، جاؤ پانی لے کر آؤ۔ پانی لینے کے لیے عباس نکلتے ہیں، مشکیزے کو ہاتھ میں لیا، خیمے میں آئے، بیویوں سے رخصت ہوئے۔ جب زینب کے پاس آتے ہیں رخصت ہونے کے لیے تو زینب نے ایک جملہ کہہ دیا، عباس اب تک جو بھی گیا واپس نہیں آیا، اب تم جا رہے ہو نا، جاؤ میرے بھائی، اس لیے کہ میرا بھیا حسین اکیلا ہے، میں تم کو روک تو نہیں سکتی، مگر اس وقت مجھے یقین آ گیا اس بات کا جس کے بارے میں بہت سوچا کرتی تھی۔ عباس نے پوچھ لیا، بہن آپ کیا سوچا کرتی تھیں؟ آپ کو کس بات کا یقین آ گیا؟ آپ کس بات کی بات کر رہی ہیں؟ کہا بھیا عباس تم بہت چھوٹے تھے، ننھے سے تھے، میرے بھائی چھوٹے تھے، اور ایک بار میں اپنے بابا کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، ایک ہوا چلتی ہے اور میرے بازو سے ردا ہٹ جاتی ہے، میرے بابا میرے مولا جھک کے میرے بازو کا بوسہ لیتے ہیں اور رونے لگتے ہیں۔ میں نے پوچھا بابا رو کیوں رہے ہیں؟ رونے کا سبب کیا ہے؟ تو کہتے ہیں بیٹی ان بازو کو دیکھ کے مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب ان بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی، تم کو اسیر کر کے دربار اور بردوں میں لے جایا جائے گا۔ میں نے ایک مرتبہ بابا کی بات تو سن لی، مگر جب تم بڑے ہوئے میرے بھائی میں تمہارے بازوؤں کو دیکھتی تھی اور سوچتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو، کس کی مجال جو اس کے بازوؤں میں رسن باندھے، مگر عباس تم جا رہے ہو، مجھے یقین ہو گیا اب ان بازوؤں میں رسن بننے والی ہے، میرے بابا نے جو کچھ کہا تو وہ سچ ہونے والا ہے۔ عباس جاؤ، خدا حافظ۔ عباس روتے ہوئے رخصت ہوئے، ادھر آئے، میدان کی طرف آئے۔ عباس کی ہیبت تھی، جب میدان میں آئے ہیں عباس کو تلوار چلانے کی ضرورت پیش نہیں آئی، عباس کو دیکھ کے مجمع چھٹتا گیا، عباس کو دیکھ کے یہ فرار کرتے چلے گئے۔ ایک مرتبہ عباس آگے بڑھ رہے ہیں، فرات کی طرف آگے جا رہے ہیں، فرات کے قریب پہنچتے ہیں، سارا لشکر چھٹ چکا ہے، عباس کی نگاہ کی ہیبت سے لشکر ہٹتا چلا گیا ہے، لیکن جب پہنچے ہیں فرات کے کنارے، اللہ اکبر، بس یہی تو مقاتل نے لکھا، عجیب منزل ہے۔ دیکھیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ سب پیاسے تھے، لیکن عباس کی پیاس میں اور دوسروں کی پیاس میں فرق ہے کہ سب پیاسے تھے، پانی سامنے نہیں تھا، عباس پیاسے تھے جبکہ پانی بھی سامنے موجود تھا، عباس نے پانی نہیں پیا۔ عباس پانی میں اترتے ہیں، عباس پانی میں اترتے، مشکیزے کو بھر تو لیا۔ تاریخ میں ایک عجیب جملہ لکھا ہے کہ عباس نے چلو میں پانی لیا، اور اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے کہ امتحان اس طرح بھی اللہ لیتا ہے، پانی لیا ہے اپنے ہاتھ میں، چلو میں پانی لینے کے بعد دیکھا اس پانی کو اور پھینک دیا۔ یہ عباس نے چلو میں پانی کیوں لیا؟ دشمن سمجھا پینے کے لیے لے رہے ہیں، اس کو نہیں معلوم عباس کسے کہتے ہیں، وہ باوفا ہے عباس کہ جو پانی پی ہی نہیں سکتا، حال لیا اس لیے چلو میں دنیا کو دکھانے کے لیے۔ یہ مت سمجھنا کہ عباس پانی پی نہیں سکتا، یہ دیکھو عباس کے چلو میں پانی ہے، عباس کے اختیار میں پانی ہے، مگر عباس پانی کیسے پیے؟ سکینہ پیاسی ہے، حسین پیاسے ہیں، بس عزادارو یا ایام عزا رونے کے تصور ہی سے رونا آ جاتا ہے۔ ہاں عزادارو، اب عباس نکلتے ہیں، تاریخ کہتی ہے کہ اس سے پہلے کہ عباس نکلیں، عباس نے خود تو پانی نہیں پیا، لیکن اپنے گھوڑے کو اشارہ کیا، گھوڑے تو پی لے، تو بھی تو پیاسا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ گھوڑے نے اپنا بے زبان ہے، یہ جانور ہے، گھوڑا ہے، اس نے اشارہ کیا خیموں کی طرف، گویا کہنا چاہتا ہوں مولا سکینہ پیاسی ہے، میں پانی پی لوں، بیبیاں پیاسی ہیں، میں پانی پی لوں، حسین پیاسے ہیں، میں پانی پی لوں۔ ارے یہ وہ جانور بھی ہے، اسی لیے ہم ذوالجناح کا احترام کرتے ہیں، جو امام سے اور مظلوم سے وفاداری کرے، اگر جانور بھی ہو تو ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب آتے ہیں عباس، خوش ہیں اس بات کے اوپر کہ پانی میرے ہاتھ میں ہے، اب سکینہ تک پہنچ جائے گا پانی۔ ادھر سکینہ ہے، تمام بچوں کو جمع کیے ہوئے ہے، بچوں میرے چچا پانی لینے گئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان بچوں میں امام باقر بھی ہیں، 4 سال کی عمر شریف ہے، سب بچے سکینہ کے گرد جمع ہیں۔ سکینہ سب کے ہاتھ میں کوزے ہیں،
چھوٹے چھوٹے پیالے ہیں، کوزے ہیں، ہاتھ میں خشک، اور سب یہ کہہ رہے ہیں سکینہ جب آئے مجھ کو بھی پانی دینا. سکینہ کہ تم کو بھی دوں گی، تم کو بھی دوں گی، تم کو بھی دوں. ہر ایک سے سکینہ وعدہ کیے ہوئے ہے. بچے سکینہ کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، مگر سکینہ کو معلوم نہیں کہ یہ وعدہ پورا نہیں ہوگا. سکینہ کو پتہ نہیں کہ بچوں سے جس خوشی کے ساتھ، جس اعتماد کے ساتھ سکینہ کہہ رہی ہے بچوں فکر نہ کرو، میں خود نہیں پیوں گی، پہلے تمہیں پلاؤں گی. چچا آنے والے، دور سے علم نظر آیا. سکینہ نے اشارہ کیا بچوں دیکھو، وہ دیکھو علم آ رہا ہے، وہ میرا چچا آ رہا ہے، فکر نہ کرو، بس تھوڑی دیر میں تم کو پانی ملنے والا ہے. بچے بھی خوش ہیں. علم آتا ہوا نظر آیا. ایک مرتبہ علم جھکتا ہے. جھکا اس لیے تھا ایک دانا شانہ قلم ہوا ہے عباس کا. قلم جھکا، علم جھکا. حسین کے اس علمدار نے علم حسینی کو محفوظ رکھنے کے لیے بائیں ہاتھ میں علم کو لے لیا. سکینہ تڑپ گئی. جب علم نظر نہیں آیا، بچوں دعا کرو میرا سقہ خیر سے آ جائے. بچوں نے ہاتھوں کو اڑایا. سکینہ کی دعا قبول ہوئی. علم پھر نظر آ گیا. بچوں دیکھو وہ علم آ گیا. اللہ کا شکر ہے، ارے میرے چچا خیر سے ہیں، آ رہے ہیں میرے چچا. علم آتا گیا، قریب آ رہا ہے علم. سکینہ بھی خوش ہے، بچے بھی خوش ہیں. علم آ رہا ہے. ایک مرتبہ علم پھر جھکتا ہے. علم اس لیے جھکا ایک کہ بائیں ہاتھ پر تلوار لگتی ہے. میرے آقا کے دونوں بازو قلم ہو چکے ہیں. اب علم جھکا. عباس نے علم کو پھر کٹے ہوئے بازوؤں سے سنبھالا اور مشکیزے کو اپنے دانتوں میں دبا کر اس کو گھوڑے کی پشت پہ رکھا اور اس پر اپنا سینہ رکھ دیا حفاظت کے لیے کہ تاکہ کوئی تیر نہ لگ جائے. اور اس کے بعد گھوڑے سے صرف اتنا کہا میرے گھوڑے کسی طرح مجھے خیمے تک پہنچا دے. گھوڑا چل رہا ہے، چاروں طرف سے تیر آ رہے. ایک مرتبہ ایک تیر آیا سنسناتا ہوا اور آ کر سکینہ کے مشکیزے کو لگا. عباس کی آس ٹوٹ گئی. اشارہ کیا گھوڑے سے واپس چل، اب مجھے خیمے میں نہیں جانا. ادھر گھوڑا واپس آنے لگا. ایک مرتبہ ایک ظالم نے گرز مارا، عباس کے سر پر لگا. تاریخ کہتی ہے سر اقدس شق ہوا. عباس سے سنبھلا نہیں گیا. گھوڑے پر زمین پر آئے، آواز دی اے میرے مولا آپ پر میرا سلام. حسین چلے. بس آپ کی زحمت تمام ہو گئی. عزادارو یہ ایام ہے مصائب کے. میں جانتا ہوں آج بہت تاخیر ہو گئی ہے، لیکن ظاہر ہے 8 محرم ہے. عباس کا ذکر بس چند لمحوں میں تمام ہو جائے گا. سنیے اب حسین چلے، عباس کی طرف چلے، آواز کی طرف چلے. چلتے چلتے ایک مرتبہ مورخ نے دیکھا، راوی کہتا میں نے دیکھا کہ حسین جھکتے ہیں، کچھ اٹھاتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، بوسہ لگاتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، پھر جھکتے ہیں، پھر کچھ اٹھاتے ہیں. میں نے سوچا یہ کیا اٹھا کر کس چیز کو بوسہ دے رہے ہیں. میں نے غور کیا تو کیا دیکھا، عباس کے کٹے ہوئے بازو حسین کے ہاتھوں میں ہیں. بس عزادارو ایک مرتبہ حسین آتے ہیں، عباس کے سرانے آ گئے. بس 2 فقرے اور آپ کی زحمت ختم ہو چکی ہے. عباس کے سرانے آئے. عباس نے خوشبو کو محسوس کیا، تعظیم کے لیے اٹھنے کی کوشش کی. کبھی ایسا نہیں ہوا حسین آئے ہوں اور عباس اس انداز سے لیٹے رہ گئے ہوں زمین پر. پوری جسم کی طاقت کو سمیٹ کے اٹھنا چاہا. حسین نے سینے پر ہاتھ رکھ دیا. عباس لیٹے رہو، تمہارا بھائی آ گیا ہے، فکر نہ کرو. اپنے زانو پر سر رکھ لیا. باتیں ہونے لگی. ایک مرتبہ بھائی نے بھائی سے کہا آقا میری خواہش ہے، ایک خواہش ہے، کیا وہ آپ پوری کر سکتے؟ عباس ان لمحوں میں ایسی کوئی خواہش نہ کرنا جو تمہارا آقا پورا نہ کر سکے. کہا نہیں مولا، ایک خواہش ہے، آپ پوری کر سکتے ہیں، زحمت نہیں دوں گا زیادہ. کیا ہے خواہش؟ کہ جب میں اس دنیا میں آیا تھا آپ کے چہرے اقدس پر نگاہ ڈالی تھی، چاہتا ہوں دنیا سے جاتے جاتے آپ کی زیارت کر لوں. عباس دیکھتے کیوں نہیں؟ کہ مولا میری آنکھوں کی طرف تو دیکھے. ایک آنکھ میں تیر، ایک آنکھ میں خون، میں آپ کو دیکھ نہیں سکوں گا. ذرا اگر زحمت نہ ہو، اگر میرے ہاتھ نہ ہوتے، اگر میرے ہاتھ ہوتے تو میں آپ کو یہ زحمت بھی نہیں دیتا
کیا چاہتے ہو؟ کہ یہ خون میری اس آنکھ سے ہٹا دیا جائے تاکہ آنکھ کھول کے میں آپ کو دیکھ تو لوں۔ حسین نے ابا کے دامن سے آنکھ کا خون صاف کیا۔ عباس نے نظر بھر کے حسین کو دیکھا اور کہا بس مولا میری خواہش پوری ہو گئی، ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے صبح سے دیکھا ہے جو بھی شہید ہوا ہے آپ اس کے لاشے کو گنج شہیدہ میں لے گئے ہیں، عزیزوں کے لاشوں کو آپ خیموں میں لے گئے ہیں، مولا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیں۔ عباس کیوں؟ کہا آقا سکینہ سے وعدہ کیا تھا پانی کو، پورا نہیں کر سکا۔ کہا اچھا عباس تمہارا وعدہ پورا ہوگا، تمہاری وصیت پوری ہوگی، ایک خواہش حسین کی بھی پوری کر دو۔ کہا مولا ان حالات میں عباس آپ کی خواہش کیسے پوری کرے؟ مولا زندگی میں کبھی آپ کے حکم عدولی نہیں کیے، کوئی ایسا حکم نہیں ہے جو میں نے پورا نہ کیا ہو، مولا کوئی ایسا حکم نہ دے دیجئے جو میں پورا نہ کر سکا۔ نہیں بھیا تم کر سکتے ہو، میں وہی بات کہوں، وہ کیا ہے کہ عباس تمہارے اس بھائی کو خواہش رہ گئی زندگی بھر کہ تم کبھی حسین کو بھائی کہہ کے پکار دیتے، ہمیشہ تم نے آقا کہو۔ عباس جا رہے ہو، رخصت ہو رہے ہو، خدا حافظ، مگر جاتے جاتے حسین کی یہ خواہش پوری کر دو، ایک بار اپنے بھیا کو بھیا کہہ کے پکار دو۔ عباس نے کہا اچھا میرے بھائی ابا، اے میرے بھیا حسین خدا حافظ، میرا دل کہتا ہے خیمے پہ کھڑی ہوئی وہ بہن بھی آواز دے رہی ہوگی، اے عباس مجھے ہمیشہ شہزادی کہا، ایک بار مجھے بھی بہن کہہ کے پکار دو، عجب میری آواز دی ہوگی، اے میری بہن زینب، میری غریب زینب بہن خدا حافظ۔ عباس رخصت ہوئے، حسین واپس آئے، علم آ رہا ہے، علمدار نہیں۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔